السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعودی عرب میں یوم الوطنی ہے جی، اور وہاں کا نیشنل ڈے ہے، اور ہم ان کی خوشی میں شامل ہیں، اور ان کی خوشی میں شامل ہوتے ہوئے ہم اس پروگرام کو پیش کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جس کی طرف سارے عالم اسلامی کی نظریں اٹھی ہوئی ہوتی ہیں، سب اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اسلام کا علم بردار کوئی ہے آج کے دور میں تو وہ سعودی عرب کا ملک ہے۔ سرزمین حرمین ہے، مکہ مکرمہ وہاں پہ ہیں، مدینہ منورہ وہاں پہ ہے، اور مقدسات کا علاقہ ہے، اور خدام الحرمین وہاں موجود ہیں جو ایک عرصہ دراز سے بہترین انداز میں حرمین شریفین کی خدمت کر رہے ہیں، وہاں جانے والوں کی خدمت کرتے ہیں، فیسلٹیز وہاں پہ ان کو دے رہے ہیں، اور بہترین طریقے سے خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ عالم اسلامی میں اور ساری دنیا میں بھی ان کی خدمات ہمیں بہت زبردست طریقے سے نظر آتی ہیں، اور سب لوگ جو ہیں ایک عقیدت کی نگاہ سے ان کو دیکھتے ہیں، ایک محبت بھرے انداز سے ان کو دیکھتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم پروگرام پیش کریں گے، اور ہم اپنے جو مہمانان گرامی ہیں اس پروگرام میں ان کو شامل رکھیں گے ساتھ میں۔ بہت معزز مہمان ہیں ہمارے ساتھ آج اس اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ پہلی شخصیت جو ہمارے مہمانوں میں ہے وہ تو آپ کی جانی پہچانی شخصیت ہے، ڈیلی تقریباً آپ کی ان سے ملاقات ہوتی ہے، پیغام ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ ان کو بار بار دیکھتے ہیں، محبت بھرے انداز میں آپ ان کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرتے ہیں، آپ ان سے اپنے فتاویٰ وغیرہ پوچھتے ہیں۔ میری مراد ہیں فضیلت الشیخ ڈاکٹر مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب۔ آپ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں اور عرصہ دراز سے علوم حدیث کے استاد ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب خوش آمدید اس پروگرام میں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اہلاً و سہلاً۔ بارک اللہ فیک۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں فضیلت الشیخ قاری اسامہ شوکت صاحب۔ آپ بہترین قاری قرآن ہیں، اور آج کے دور میں اگر ان لوگوں کی بات کی جائے جو کئی قراء کی تلاوت کی نقل کر لیتے ہیں تو ان میں ایک نمایاں نام قاری اسامہ شوکت صاحب کا ہے۔ آپ نے بین الاقوامی سفر بھی کیے ہیں، سعودی عرب میں طائف کے علاقے میں انہوں نے سفر کیا، اور گزشتہ دنوں میں امریکہ سے بھی ہو کر آئے ہیں اور وہاں پہ قرآن کریم سنایا، اور ان کی تلاوت سن کے ماشاءاللہ لوگ مسلمان بھی ہوتے ہیں، اور امریکہ میں ابھی ان سے بات بھی ہو رہی تھی، کہہ رہے تھے کہ امریکہ میں کچھ لوگوں نے ان کی تلاوت سن کے اسلام بھی قبول کیا۔ 25 قراء کے قریب ایسے قراء ہیں کہ جن کی آواز میں یہ قرآن کریم کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ ہماری سعادت ہے کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو جی بغیر کسی تاخیر کے میں چاہوں گا کہ ہم قاری صاحب کی تلاوت سنیں، اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں، اور سب سے پہلے تو میں قاری صاحب سے پوچھوں گا، قاری صاحب آج جو آپ تلاوت کرنے جا رہے ہیں کس قاری کی آواز میں سنائیں گے، یا آپ اپنی آواز میں سنائیں گے؟ انشاءاللہ فضیلت الشیخ مشاری بن راشد العفاسی۔ ماشاءاللہ، مشاری راشد العفاسی جو کویت کے معروف قاری ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما
ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم ما شاء الله تبارك الله أحسنت بارك الله فيك ووفقك الله وزادك الله علما وعملا وبركة آمین آمین. خوب پڑھا جی آپ نے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت عطا فرمائے, بہت سعادتیں نصیب فرمائے جی. مفتی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. بٹی صاحب ماشاءاللہ آپ مدینہ منورہ میں ایک عرصہ گزار کے آئے ہیں, تو مدینہ یونیورسٹی میں آپ کو پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے, تو وہاں کی یادیں ایک تو ہمیں سنائیں کہ آپ کیسی آپ کی یادیں ہیں وہاں کی, اور بتائیں کہ وہاں کا نظام تعلیم کیسا ہے اور آپ کو کیا فرق محسوس ہوتا ہے وہاں پہ. اچھا, اس سے پہلے آپ جو تلاوت ابھی ہوئی ہے اس کا خلاصہ اگر پیش کریں تو اس کے بعد پھر یہ سوال کرتے ہیں. آج قاری صاحب نے بڑی طویل تلاوت فرمائی ہے ماشاءاللہ, آج محظوظ ہوئے ہیں, خوب پڑھا ماشاءاللہ. لذت ہی لیتے رہے ہم, تو مزے لے لے کے سنتے رہے ہیں. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. عاطف بھائی, سورہ الرحمن اب بہت معروف, بڑی مشہور, بڑی خوبصورت اور ہر دل عزیز صورت ہے. اس کے شروع میں اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے, درختوں کا ذکر کیا ہے, پہاڑوں کا ذکر کیا ہے, دریاؤں کا ذکر کیا ہے, کھجوروں کا ذکر کیا ہے, پھلوں والے باغات کا ذکر کیا ہے, مشرقین کا ذکر کیا ہے, مغربین کا ذکر کیا ہے, پھر چلنے والے بڑے بڑے جہازوں کا تذکرہ کیا ہے, پھر سمندر سے نکلنے والے موتیوں کا تذکرہ کیا ہے. یہ ساری نعمتیں اللہ رب العزت تذکرہ کرتے کرتے بار بار یہ بھی پوچھ رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ اکبر. کیا انسانوں اور جنوں یہ جتنی نعمتیں ہم نے تم کو دی ہیں, تم کس کس کی ناشکری کرو گے, کس کس کو جھٹلاؤ گے. اور اینڈ پر جا کر قاری صاحب جہاں تلاوت ختم کی وہاں پر بڑی خوبصورت آیت ہے کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ.
کہ ہر چیز جو اللہ رب العزت نے اس کائنات میں پیدا کی ہے، اس زمین پر موجود ہے، وہ ایک دن ختم ہو جانی ہے اور باقی رہ جانا ہے وہی رب العالمین ذوالجلال والاکرام. صحیح. تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، اپنی آمین. فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا وہ گھر جو اس نے ہمیشہ کے لیے مومنوں کے لیے تیار کیا ہوا ہے اس کی تیاری کرنے اور اس کو پانے والے خوش نصیبوں میں شامل فرمائے. آمین آمین آمین. بہت خوب جی. اس صورت کے اندر ہمیں جو ردم محسوس ہوتا ہے وہ دوسری صورت میں بڑا ہٹکے ہے، اسی لیے زیادہ لوگ اس کو سننا پسند کرتے ہیں. وہ بار بار جب آتا نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اس پر ایک لے بنتی ہے قرآن کرام کی. وہ جو قرآن مجید کو نہیں سمجھتا، جو اس کو یہ پتہ بھی نہیں نا یہ قرآن ہے، جی بعض دفعہ وہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہوتے ہیں نا کافر غیر مسلم یا مسلمان، تو وہ غیر مسلموں کو بھی جا کر ہیڈ فون لگا کے سناتے ہیں، تو ان کو یہ پتہ ہوتا کہ یہ ہے کیا، جی لیکن جب اس کی ایک لے بنتی ہے تو روح تک اتر جاتی ہے. سبحان اللہ. تو وہ لوگ جو اس کو نہیں سمجھتے کہ یہ قرآن ہے وہ بھی لذت اندوز ہوتے ہیں. صحیح. بہت خوب جی. بڑی صاحب آپ بتائیے کہ آپ کی یادیں جو مدینہ منورہ کی ہیں ان کے حوالے سے ہمیں سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بھائی مدینہ منورہ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رہائش رکھنا، وہاں جا کر کچھ عرصہ رہنا، وہاں تعلیم پانا، وہاں کے مشائخ سے علم حاصل کرنا، یہ زندگی کی سب سے حسین ترین یادیں ہیں، اور زندگی کا سب سے خوبصورت اور سنہرا دور وہی ہے جو ہم نے مدینہ منورہ میں گزارا. ہر روز بسیں ہمیں عصر کی نماز کے بعد مسجد نبوی لے کر آتی تھی، اور پھر ہم عشاء تک مسجد نبوی کے اندر وہ مزے لوٹتے جو آج کل تو ممکن نہیں رہا. اس دور میں بھی رش بھی نہیں تھا، 90 کی دہائی میں اتنا رش نہیں تھا، تو ہم جاتے اور سیدھے باب السلام سے انٹر ہو کر سیدھے ریاض الجنہ میں جا کر نفل پڑھتے، دعا مانگتے، جتنی دیر چاہے بیٹھے رہتے، کوئی اٹھاتا ہی نہیں تھا. اب تو آدھا گھنٹہ ایپ کے ذریعے آپ کو ملتا ہے، اور اگر آپ کا وہ مس ہو گیا تو مس ہو گیا. صحیح. تو اس وقت یہ تھا کہ بے شک آپ 24 گھنٹے بیٹھے رہے، کسی نے آپ کو اٹھانا نہیں. صحیح ہے. تو وہ بڑا خوبصورت ایک مرتبہ گھس جائیں وہاں پہ رش کے اندر، اس کے بعد پھر اٹھنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہاں جی ہاں جی. تو وہ بڑا خوبصورت دور تھا، تعلیم بھی، تربیت بھی، اور روحانی تسکین بھی، اور اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں، اور دن رات ایسا مزیدار وہ موسم تھا، ایسا خوبصورت وہ سنہرا دور تھا کہ وہ گزرتے پتہ ہی نہیں چلا کہ 5 سال گزر بھی گئے ہیں منٹوں میں. اللہ اکبر اللہ اکبر. بڑے صاحب آپ تو مدینہ منورہ میں تقریباً 5 سال کا عرصہ گزارا ہے، تو میرا تو بچپن ہی سعودی عرب سے ہے، اور وہیں پہ جی بڑی خوش بختی ہے جی، سعودی اسکولز میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، تو وہاں پہ ہی پڑھائی ہوئی بچپن سے لے کے. تو اس موقع پر جو سعودی عرب کا یوم الوطنی ہے، یہ ہمیں اپنا یوم الوطنی محسوس ہوتا ہے، فیل ہوتا ہے کہ ہمیں اسی وجہ سے کہ دلوں کے بہت قریب ہے. جی 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 دلوں کے بہت قریب ہے. ہمارا عقیدہ ایک ہے، ہمارا ایمان ایک ہے، ہمارا اسلام ایک ہے، اگرچہ بولی ہماری مختلف ہے لیکن باقی تمام دینی چیزیں ایک ہی جیسی ہیں. صحیح. آپ نے بولی کا ذکر کیا تو ہم چاہیں گے کہ یہ جو یوم الوطنی کا پروگرام ہے یہ عربوں تک، عربی میں بھی تھوڑا پہنچ جائے تو نعم اليوم الوطنی مبارکباد تو دینی چاہیے. بالکل جی بالکل مبارکباد بنتی. تو ہمارے پاکستانی جو ناظرین کرام ہیں جو اردو نہیں سمجھتے وہ بھی ہمارے ساتھ محظوظ رہیں، عربی سنیں، اور جو عربی جاننے والے ہیں وہ پھر عربی سے محظوظ ہوں. تو فی هذا اليوم الوطني المجيد نحتفل بمسيرة عظيمة، مسيرة تاريخية بدأت على يد مؤسس المملكة العربية السعودية المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله، الذي وحد شتات الوطن وجعل الأرض الطاهرة أرض الحرمين مملكة واحدة تحت راية التوحيد. هذه ذكرى تتجدد كل عام وتروي قصة التضحيات والشجاعة والملحمة من العمل والإرادة التي جعلت المملكة العربية السعودية قلب العالم الإسلامي ومن أهم القوى الاقتصادية والثقافية في العالم. ونحن حينما نحتفل بذكرى توحيد المملكة العربية السعودية نتذكر أيامنا التي قضيناها في المملكة العربية السعودية، فرضعنا التوحيد رضاعة في المدارس السعودية، وهذا ما يميز المملكة العربية السعودية أنها تحمل في المدارس مواد دينية
من ضمنها التوحيد والفقه والحديث والتجويد التي تبدأ والسيرة النبوية والسيرة النبوية كذلك. هذه المواد تبدأ من الصفوف الأولية، من الصف الأول، من الصف الثاني، من الصف الثالث، فهذه كلها تدرس في المراحل الأولية، وهذا شيء يميز المملكة العربية السعودية. كذلك نذكر كثير من الأشعار والأدبيات التي درسناها في المدارس السعودية. مثلا درسنا في المنهج بعض الأشعار عن الوطن، من ضمنها بلادي بلادي بلاد الإبا والشمم، ومغنى المروءة منذ القدم، يعانق فيها السماح الهمم، وفيها تصون العهود الذمم، ستبقى بلادي منار الأمم، لتمنع عنها دياج الظلم، باسم المهيمن حامي العلم، وعزم السيوف وهدي القلم. سنعود إليكم فضيلة الشيخ. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں محترم حافظ شفیق کاشف صاحب. آپ سعودی عرب میں جو سعودی عرب کے مختلف ادارے ہیں یا وہاں کے آفیشلز ہیں ان کے ساتھ ایک خصوصی رابطہ رکھتے ہیں اور اچھی معلومات اس حوالے سے رکھتے ہیں اور ہمارے پروگراموں میں اکثر شامل ہوتے رہتے ہیں. محترم حافظ شفیق کاشف صاحب، آپ کو اس پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ صاحب، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی، غالباً کوئی نیٹ ورک پرابلم ہے. واپس آپ کی طرف دوبارہ جاتے ہیں. مفتی صاحب، میرا خیال ہے آپ بھی کچھ عربی میں اگر پیغام دینا چاہیں. نہیں، آپ میں اردو میں پیغام دوں گا، آپ اس کو عربی میں ڈال دیں. جی جی ضرور ضرور. خوبصورت الفاظ میں. جی جی فرمائیے. تو یہ جو آج کا دن ہے ہمارے بھائیوں کی آزادی کا دن ہے، تو یہ یقیناً ہم تو سعودی عرب کو اپنا ہی وطن سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس وطن کے لیے ہماری دعا ہے کہ اللہ اس کو تا قیامت اسی طرح شاد رکھے، آباد رکھے، اپنی رحمتوں سے مالا مال رکھے اور اس پر اپنی برکات اور فیوضات کا فیضان ہر وقت رکھے، اور اسی طرح امن کا یہ گہوارہ رہے اور تا قیامت سلامت رہے اور بلند رہے. آمین آمین. جزاک اللہ خیر. مفتی صاحب، آپ موجود ہیں تو جب حرمین کی بات ہوتی ہے یا بلاد الحرمین کی بات ہوتی ہے تو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جو ہے یہ ایسے مقدس مقامات ہیں کہ جن کی محبت ہر شخص کے دل میں ہے، اور میرا خیال یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمیں محبت ہے. اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ سعودی عرب کی محبت جو ہے وہ مکہ مکرمہ، اگر وہ وہاں جاتے بھی ہیں اکثر لوگ رہنے کے لیے تو ان کا بھی ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ وہاں پہ جی مکہ مکرمہ موجود ہے، مدینہ منورہ موجود ہے. تو اس حوالے سے ذرا آگاہ کیجئے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ یہ دونوں کی شہر ہر مسلمان کے دل کی دھڑکنوں میں شامل ہے. جی، اس کی محبت دل کی گہرائیوں میں اتری ہوئی ہے. دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں اور مسلمان ہو، اگرچہ وہ صرف نام ہی کا مسلمان ہو یا اتنا پریکٹیکل مسلمان نہ بھی ہو، جی، تو اگر آپ اس کو اس کی آخری خواہش پوچھیں گے نا تو وہ کہے گا کہ مجھے مکہ مکرمہ پہنچا دو. اللہ اکبر. افریقہ کے جنگلوں میں ترکی کا ایک ڈرون اڑتا ہوا چلا گیا، کمپنی والے اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچے تو ایک افریقی پکڑ کے اس کو دیکھ رہا تھا کہ یہ ہے کیا. یہ بڑی دلچسپ سٹوری کچھ عرصہ پہلے آئی تھی. اچھا جی. وہ جب ڈرون کے مالک اس تک پہنچے، بڑی معلومات تھی، انفارمیشن تھی ان کی اس ڈرون کے اندر، تو وہ دیکھا کہ وہ افریقی اس کو پکڑ کے دیکھ رہا تھا کہ یہ چیز کیا ہے. صحیح. تو جب اس کو پوچھا گیا کہ بھائی یہ تو ہمارا ڈرون ہے، ہمیں دے دو، تو آپ کی کوئی خواہش ہو تو بتائیں. کہتا ہے کہ اس سے تھوڑا سا بڑا جہاز ہو سکتا ہے جس پر بیٹھ کے میں مکہ مکرمہ پہنچ سکتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ. تو پھر اس ترک کمپنی نے اس بزرگ کو حج کروایا. اچھا اچھا. تو یہ تڑپ، یہ شوق، یہ محبت آخر کیوں ہے؟ ایک تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی نا کہ اللہ دور دراز کے دنیا کے کونے کونے سے لوگ تیار شدہ سواریوں پر بیٹھ کر بھی آئیں اور پیدل چل کر بھی تیرے گھر کی زیارت کے لیے آئیں. ایک تو وہ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا کی بدولت ہے، اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے، اللہم حبب الینا مدینہ کحبنا مکہ. اے اللہ ہمیں مدینہ منورہ کی محبت اسی طرح دے دے جس طرح کی مکہ مکرمہ کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، او اشد، یا اس سے بھی بڑھ کر.
اس سے بھی شدید محبت عطا فرما دے. صحیح. تو آپ دیکھ لیں کہ مسلمان ہو اور ان دونوں شہروں کی زیارت کے لیے وہ تڑپتا نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے. مسلمان ہو اور ان دونوں کے شہروں سے محبت نہ کرتا ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے. بالکل جو بالکل بے عمل قسم کا مسلمان ہے نا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سادہ مسلمان ہے، جی، لیکن ان دونوں شہروں کی محبت کی بات آئے تو وہ سب سے آگے ہوتا ہے. صحیح. ان دونوں شہروں کی محبت خلیل اللہ اور خلیل الرحمن، دونوں اللہ کے جو خلیل ہیں، ان کی دعاؤں کی بدولت ہم سب کے دلوں میں ہے. اور کیوں نہ ہو، صحیح. اللہ کا خوبصورت بھی اور پاکیزہ ترین شہر مکہ، جی، اور اللہ کا پاکیزہ ترین شہر مدینہ منورہ. بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں آپ، اس کو جاری رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ بحال ہوگی ہے جی لائن ماشاءاللہ حافظ شفیق کاشف صاحب کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سن پا رہے ہیں آپ ہمیں؟ جی آف صاحب، آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی میں بالکل آپ کو سن پا رہا ہوں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں. ویلکم ٹو دی شو. بہت شکریہ، تھینک یو ڈاکٹر صاحب. سعودی عرب کا یوم الوطنی ہے اور وہاں پہ جو ہے بہت زیادہ ہمیں پتہ نظر آ رہا ہے کہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، اور جو ایک وقت گزرا ہے سعودی عرب کا، ماشاءاللہ ایک ترقی نظر آتی ہے، ہر دن ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے. آپ بڑے قریب سے سعودی عرب کی ساری خبروں کو بڑی اچھی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بڑے آپ کی اس کے اوپر گہری نظر ہوتی ہے. تو آپ ہمیں بتائیے کہ یوم الوطنی کے حوالے سے ماشاءاللہ اس مرتبہ تو پاکستان میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، چونکہ گزشتہ دنوں میں ابھی ایک اہم معاہدہ بھی ہوا ہے. تو بتائیے کہ یوم الوطنی کس طرح اہم ہے اس دور میں، اور اس مرتبہ خاص طور پر کیوں پاکستانیوں کے لیے بھی بہت زیادہ اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے؟ جی دیکھیں، میں اس وقت استنبول میں موجود ہوں، ترکی میں. اچھا، ماشاءاللہ. اور کل ہم یہاں پہنچے جب سعودی عرب سے، تو سعودی عرب سے نکلتے ہوئے یا داخل ہوتے ہوئے کل سے ایک اسٹیمپ لگا دیا پاسپورٹ کے اوپر. اچھا. جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ہمیں اپنی فطرت پہ ناز ہے اور ہم اپنی فطرت کے ساتھ ہیں. ہمارا کلچر، ہماری روایات سعودی عرب کی، یہ سلوگن دیا ہے آج کے یوم الوطنی کو. اچھا، عزنا بطبعنا. اس حوالے سے بالکل سعودی عرب میں اور پاکستان میں ابھی یکساں یوم الوطنی ہے، اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. پاکستان کے شہروں میں جیسے کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں، اور دوسرے شہروں میں اسی طرح سعودی عرب تو ظاہر ہے سارے تمام شہروں میں اس کو ایک اسی طریقے سے اہمیت دی گئی ہے، خاص کر جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے پاکستان اور سعودی عرب کا. جی. تو اس کو دونوں جو عوام ہیں، سعودی عرب کے عوام اور پاکستان کے عوام مل کر تقریبات جو ہیں وہ کر رہے ہیں. آج یہاں استنبول میں ایک بڑی تقریب ہوگی انشاءاللہ، اس میں ہم سب لوگ یہاں مشترک ہوں گے. اچھا، صحیح. تو یہ ایک غیر معمولی یوم الوطنی ہے. یہ خاص کر جو آیا ہے 17 ستمبر کو جو دونوں ممالک کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے، جی، تو اس کو دنیا ایک نئے بدلتے ہوئی دنیا کو دیکھ رہی ہے، کیونکہ پاکستان کا دفاعی بجٹ جو ہے وہ $9 ارب ہے اور سعودی عرب کا $75 ارب دفاعی بجٹ ہے. تو یہ ملا کر اب دونوں ملکوں کا جو دفاعی بجٹ ہے یہ $85 ہو چکا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو برطانیہ اور ہندوستان سے بھی زیادہ ہے، اور روس، امریکہ، چائنا کے مقابلے کا یہ بجٹ ہے. تو اس حوالے سے یقیناً اس کے اندر سے انشاءاللہ خیر نکلے گی، کیونکہ یہ دفاعی بجٹ ہے. اگر ہم اس معاہدے کو پڑھیں تو سب سے بڑی بات جو ہے یہ کسی کے خلاف نہیں ہے، کسی کے اوپر یہ حملہ کرنے کے لیے نہیں ہے، کسی کے حقوق کو سلب کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان، سعودی عرب اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم امت کی دفاع کے لیے ترتیب دیا گیا ہے. صحیح صحیح.
بہت خوب جی، اتحاد اور اتفاق کی برکات میں تو ہمیں بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں. یہ بتائیے کہ یوم الوطنی کے موقع پر اور خاص اس طرح کے جو مواقع ہوتے ہیں ان میں پاکستانی عوام کو سعودی اداروں کے سطح پر اور سعودی جو عوام ہے ان کی سطح پر جو عزت دی جاتی ہے، حوصلہ افزائی دی جاتی ہے، اس رشتے کی ذرا اس کے تصور کی وضاحت فرمائیے. دیکھیں، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب اور پاکستان کا جیسے پہلے بڑے قریبی تعلقات جو ہیں وہ ایک عرصہ سے موجود ہیں. آپ صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم پروگرام کو آپ کو دوبارہ اس پروگرام میں ہم انشاءاللہ شامل رکھتے ہیں. آپ صاحب کسی نہ کسی حوالے سے ہمارے سعودی عرب کے ساتھ جو روابط اور تعلقات ہیں اس میں یہ موجود ہے، لیکن عوامی سطح کے اوپر اس کو اس طرح سے قبول کرنا اور پھر سعودی جتنے ادارے ہیں، ابھی میں دیکھ رہا تھا کل سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے جب جی آپ صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم آپ کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. آواز تھوڑی ڈسٹرب تھی آپ کی، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی تو آپ کو شامل کرتے ہیں. مفتی محمد اجمل بٹی صاحب، ہم بات کر رہے تھے مدینہ منورہ کے حوالے سے اور مکہ اور مدینہ کی جو فضائل ہیں اور فیوز اور برکات ہیں اس حوالے سے، تو آپ مکہ مکرمہ کے حوالے سے فرما رہے تھے. جی میں مکہ مکرمہ کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے لیے خلیل اللہ نے جو دعائیں کی ہیں وہ دعاؤں کی بدولت ہر مسلمان کے دل میں مکہ کی محبت پیوست ہو گئی ہے، اور وہ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے وہ تڑپتا ہے کہ کب موقع ملے. اور میں ایسے بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں، بلکہ اس سال ایک حاجی صاحب حج کر کے آئے تو مجھے آ کر ملے اور زارو قطار رو رہے. اچھا، میں نے کہا جی آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کا حج قبول فرمائے. کہتے ہیں بڑی صاحب میرا اب دل نہیں لگتا یہاں پہ، آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے واپس مکہ لے جائے. اللہ اکبر. تو یہ وہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈال دیتا ہے. پھر جو ایک دفعہ زیارت کر آئے تو وہ دوبارہ جانا چاہتا ہے. اللہ اکبر. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت پر مجبور کیا گیا جی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے جاتے واپس مڑ کر دیکھا مکے کی طرف اور فرمایا تھا ما اطیبکی وما اعظمکی. اے مکہ تو کتنا پاکیزہ شہر ہے، کتنا عظیم ترین شہر ہے. ولولا اخرجونی ما خرجت منک، اور اگر یہ مکہ والے مجھے یہاں سے نکالتے نہیں تو میں کبھی تجھے چھوڑ کر نہیں جاتا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. صحیح. ہمارے رسول، ہمارے رہبر رہنما، ہمارے قائد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مکہ مکرمہ سے شدید ترین محبت تھی، اور صحابہ کرام کو بھی تھی. صحابہ کرام جب مدینہ منورہ چلے گئے تو وہاں پر مکہ مکرمہ کی یاد میں باقاعدہ روتے تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ میں گئی، ابو جان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بخار ہے اور بخار کے اندر مکہ مکرمہ کو یاد کر رہے ہیں، اور یاد کر کر کے وہاں کی گھاس تک یاد کر رہے ہیں، پہاڑوں کو یاد کر رہے ہیں، رو رہے ہیں. کہتی میں مسجد سے نکلی تو آگے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، ان کو بخار تھا، وہ بھی رو رہے ہیں اور مکہ کو یاد کر رہے ہیں کہ اللہ وہ کب میں مکہ کے پہاڑوں میں جاؤں گا، مکہ کے چشموں کو پانی کب پیوں گا. تو وہ بھی رو رہے ہیں. اللہ اکبر. اتنی شدید محبت. اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی تھی، اللہم بارک لنا فی مدنا وسائنا واجعل لنا برکتین مع البرکہ. اے اللہ جو اتنی برکت تو نے مکہ مکرمہ میں رکھی ہے، مدینہ منورہ میں ہمیں ڈبل برکات برکت دے دے. صحیح. اور اس کے مد اور سا میں بھی برکت ڈال دے، اور اللہ ہمیں اس کی محبت بھی عطا کر دے. اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے کہ ایمان کا حصہ ہے وطن سے محبت کرنا، جیسے کہا جاتا ہے حب الوطن من الایمان، اس کی بھی کوئی یہ روایت تو خیر صحیح نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہ روایت تو صحیح نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل آپ کا اسوہ حسنہ میں بتا رہا ہے کہ وطن سے محبت کوئی فطری چیز ہے، کوئی اتنی بری چیز نہیں ہے، ہونی چاہیے. صحیح. میں نے جو ابھی روایت بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلتے ہوئے یقیناً آپ رنجیدہ بھی ہوں گے کہ میں جانا نہیں چاہتا لیکن مجھے مجبور کر رہے ہیں یہاں سے نکلنے پر. اور صحابہ کرام کمزور مسلمانوں کو مار مار کے وہاں سے نکالا تھا کافروں نے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانا نہیں چاہ رہے. اس موقع پر آپ فرما رہے ہیں کہ اے مکہ تو کتنا پاکیزہ شہر ہے، کتنا عظیم شہر ہے، اور اگر تیرے مکے والے مجھے یہاں سے نکالتے نہیں تو میں کبھی بھی کسی دوسرے شہر میں جا کر رہائش نہیں رکھتا. صحیح. اور پھر ایک موقع وہ بھی آیا نا جب فتح مکہ ہو گیا، غزوہ حنین بھی ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال و دولت مال غنیمت جتنا ملا تھا غزوہ حنین میں سارا 9 مسلموں میں تقسیم کر دیا. صحیح. تو انصاریوں کے دل میں آیا کہ اب اللہ کے نبی ہمیں چھوڑنا چاہ رہے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ پیدا ہو کہ اللہ کے نبی آپ جب تک مشکل حالات ہیں آپ ہمارے ساتھ ہیں، اب آپ مکہ میں رہ جائیں گے، ہمیں اکیلے جانا پڑے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، میرا جینا اور میرا مرنا تمہارے ساتھ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے بھی بھرپور محبت کی ہے، بلکہ فرمایا ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ، یہ احد پہاڑ بھی ہم سے محبت کرتا ہے، اللہ پتھر ہے بے جان، صحیح. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بھی محبت کرتا ہے. اچھا آپ نے فرمایا یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. ہمیں جو ابھی نظر آیا ہے سعودی عرب کا اور پاکستان کا ایک دفاعی معاہدہ ہوا ہے، وہاں بھی خوشی کی لہر ہے، پاکستان میں بھی خوشی کی لہر ہے. اچھا یہ ظاہر ہے کہ بدقسمتی سے ممالک جو ہیں وہ الگ الگ ہیں، ہر ملک اپنے ایک مصلحت کے تحت یا اپنے مسائل کا شکار ہے، تو وہ جو بھائی چارہ ہے اسلامی اور اخوت وہ ہمیں بہت کم نظر آتا ہے. تو یہ اس کی حقیقت کیا ہے، بھائی چارہ اسلامی ہے کیا، اور کس طرح اس کو ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں یا اس کو آگے لایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں بھائی چارہ تو اس دن سے ہے جس دن سے اسلام ہے. جی انما المؤمنون اخوہ، اللہ رب العزت نے تو مومنوں کو بھائی بھائی قرار دیا ہے. اب مختلف دنیاوی مسائل کے تحت وہ اخوت تھوڑی کمزور بھی کبھی ہو جاتی ہے، جی اور پھر کبھی قریب آتے ہیں تو پھر آپ کو مضبوط بھی نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. تو مسلمان کا بھائی ہے. المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، صحیح. مسلمان کا بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا، کہا کہ مسلمان کو چھوڑتا نہیں ہے، بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا اور نہ دشمن کے حوالے کرتا ہے. مسلمان کی تکلیف میں اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کا مدد، اس کی تعاون کرتا ہے. لیکن بعض دفعہ کچھ سیاسی مسئلتیں کہہ لیں، کچھ حکومتی مشکلات کہہ لیں کہ یہ محبت کمزور ہو جاتی ہے. لیکن جیسے ہی اب معاہدہ ہوا تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی خوش نصیبی کی انتہا ہے جی کہ جن حرمین شریفین کی خدمت کی کرتے ہوئے سعودی حکمران اپنے آپ کو خادم الحرمین کہلانے کا شرف محسوس کرتے ہیں، جی لقب رکھتے ہیں اپنا کہ ہم خادم الحرمین ہیں، صحیح. اب پاکستان کو محافظ الحرمین کا لقب ملے گا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی دین ہے، بہت بڑا انعام ہے اہل پاکستان پر کہ پاکستان کی مسلح افواج اب حرمین کی حفاظت کے لیے اپنی فرائض انجام دیں گے. تو اس طریقے سے اگر دونوں کی محبت اور قوت دوبارہ سے جاگ پڑی ہے تو الحمدللہ الحمدللہ. بہت خوب. جی یہ جو حرمین کا یا جو دن ہے یوم الوطنی، اس حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ حرمین شریفین سے مسلمانوں کی جو محبت ہے اور جو لگن ہے یہ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، اور جیسے آپ نے کہا کہ پاکستان کو ایک بہت بڑا اعزاز ملا ہے کہ وہ ہم بریک پہ جانا ہے. جی ناظرین وقت ہوتا ہے چھوٹی سی بریک کا، اس کے بعد انشاءاللہ پھر سے حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سعودی عرب کا یوم الوطنی ہے اور ہم اس کی اس بابرکت موقع پر یہ نشریات پیش کر رہے ہیں اپنے سعودی عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے. ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری اسامہ شوکت صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا فضیلت الشیخ مفتی محمد اجمل بٹی صاحب، اور ہمارے ساتھ اس بریک میں شامل ہوئے ہیں محترم منصور جعفر صاحب. آپ صحافی ہیں العربیہ پاکستان کے. اس بریک میں ہم تلاوت کلام پاک کے بعد باقی گفتگو کو شامل کریں گے. قاری صاحب تلاوت کلام پاک پیش کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب قاری صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید آپ کی آواز میں برکت عطا فرمائے اور آپ کو بلندیوں سے عزتوں سے نوازے۔ محترم منصور جعفر صاحب، آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں، ہم آپ کو اس پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محترم منصور صاحب، سعودی عرب میں جو یوم الوطنی کا دن ہے، اس موقع پر عرب عوام اپنے وطن کے ساتھ جو اظہار محبت کرتے ہیں اور پاکستانی عوام اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ سعودی عرب میں جو مقیم پاکستانی ہیں ان کا ان دنوں میں جو تعلقات ہیں پاکستان اور سعودیہ، اس حوالے کے ساتھ ان کے کیا جذبات ہیں؟ جی بہت شکریہ جی۔ تو سب سے پہلے ہدیہ تبریک سعودی عرب کے عوام اور ان کی قیادت کے لیے، ان کا تقریباً 95واں یوم وطنی ہے، جو عید الوطنی بھی کہتے ہیں جی، اور یہ ایک بڑا تاریخی موقع ہے، خاص طور پہ جو ایک ہسٹوریکل ریفرنس جو سعودی عرب کے بانی شاہ عبدالعزیز جو ہیں ان کی طرف سے جو اعلان کیا گیا ایک ڈگری کی شکل میں، کہ جب نجد اور حجاز کو جو ہے ایک ریاست، ایک نئی سعودی مملکت کے طور پہ متعارف کروایا گیا جی، اور یہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم اس موقع کو جو ہے سعودی عرب میں سیلیبریٹ کیا جاتا رہا۔ اور لیکن یہ 1965 میں خاص طور پہ اس وقت کے جو سعودی فرما روا شاہ فیصل شہید تھے، انہوں نے پہلی بار اسے ایک یعنی قومی دن کے طور پہ اس انداز سے منانے کا فیصلہ بھی کیا اور اعلان بھی کیا، اور پھر ان کے بعد ان کے آنے والے جو شاہ عبداللہ ہیں انہوں نے اس میں 2005 میں اسے ایک نیشنل ہالیڈے بھی قرار دیا، تاکہ اس دن کی اہمیت جو ہے وہ حقیقی معنوں میں اجاگر ہو سکے، اور اس ضمن میں جو پروگرام، تو یہ اس انداز سے اسے ایک عرصے سے منایا جا رہا ہے، لیکن پچھلے تقریباً 2005 سے آنورڈ اس میں بہت زیادہ آپ کو ایک جدت بھی نظر آتی ہے، اور اس میں بہت ساری ڈائمینشن ایڈ کی گئی ہیں۔ خاص طور پہ جو عوامی شرکت ہے اس طرح کے پروگراموں میں، وہ آپ کو بہت زیادہ دکھائی دے گی۔ خاص طور پہ مملکت کو اس کا جو سمبل ہے، جو اس کا خاص طور پہ سبز ہلالی پرچم ہے کلمے سے مزین، اس کا جو رنگ ہے اس کو ایک پورے جو سعودی عرب کی جو تقریبات ہے اس میں ایک نمایاں حیثیت حاصل ہوتی ہے، اور یہ رنگ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کے بھی دل کے بہت قریب ہے، کیونکہ ہمارے پرچم کا جو ایک غالب رنگ ہے، جو بڑا حصہ ہے، وہ بھی سبز رنگ پر مشتمل ہے، اور وہ ایک عقیدے کی ریفلیکشن کرتا ہے، اور اسی طریقے سے جس طریقے سے سعودی عرب کا جو پرچم ہے وہ ایک عقیدے اور ایک جسے کہنا چاہیے یقین اور ایمان کا ریفلیکشن ہے۔ منصور صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں محترم مجیب الرحمان شامی صاحب، آپ سینئر صحافی ہیں، پاکستان کے معروف صحافیوں میں شامل ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جناب، آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اس پروگرام میں تشریف لانے کے لیے بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ اچھا، سعودی عرب کا یوم الوطنی ہے، اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان اور سعودیہ کے تعلقات جو ہیں، ہر مشکل مرحلے پر، ہر مشکل گھڑی پر سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، پاکستان سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ آپ کے خیال میں یہ برادرانہ رویہ قوموں کے دلوں کو قریب کرنے میں کیسا کردار ادا کرتا ہے؟
دیکھیں سعودی عرب اور پاکستان ان کے تعلقات جو ہیں وہ عشروں پر پھیلے ہوئے ہیں. پاکستان بھی اسلام کے نام پر وجود میں آیا اور پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے اور یہاں ہم نے اسے اس لیے حاصل کیا تھا کہ یہاں اسلامی اقدار نافذ ہوں گی اور اسلام جو ہے وہ اجتماعی زندگی میں غالب ہوگا. اور سعودی عرب بھی ایک نظریاتی مملکت ہے, اسے بھی اسلام کے نام پر یکجا کیا گیا اور اس کے جو بانی ہیں کنگ عبدالعزیز, انہوں نے اس کی جو بنیاد رکھی تو وہ بھی یہی تھی, کلمے کی بنیاد تھی. تو سعودی عرب کے تو پرچم پر بھی کلمہ لکھا ہوا ہے اور سعودی عرب بھی ایک نظریاتی مملکت ہے اور پاکستان بھی ایک نظریاتی مملکت ہے. جی. اس رشتے نے دونوں کو ہمیشہ قریب رکھا ہے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہے ہیں اور سعودی عرب کے ابتدائی زمانے میں اس کی اکانومی کو کھڑا کرنے میں, اس کے تعلیمی نظام کو کھڑا کرنے میں بڑی معاونت کی تھی پاکستان نے, اور سعودی عرب میں بھی پاکستان کی ہر مشکل گھڑی میں معاونت کی ہے جب بھی کوئی معاشی مشکلات پیش آئی ہیں. اور اس وقت بھی اور اس کے بعد خارجہ پالیسی کے معاملات میں بھی سعودی عرب اور پاکستان تاریخ کے بہت اہم مرحلوں میں ایک یکساں پالیسی رکھتے رہے ہیں. خاص طور پر جہاد افغانستان کے دوران دونوں ملکوں نے بہت اہم کردار ادا کیا اور سوویت فوجیں جو تھی جو افغانستان میں داخل ہو گئی تھی ان کو واپسی پر مجبور کیا. تو سعودی عرب اور پاکستان کی دوستی کی اور تعلق کی اور بھائی چارے کی لمبی تاریخ ہے اور اب یہ ایک بہت ہی اہم مرحلے میں داخل ہو گیا اور اب سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ تصور ہوگا. جی. تو تعاون تو پہلے بھی ہوتا رہا ہے لیکن اب اسے ایک باقاعدہ معاہدے کی شکل دے دی گئی ہے اور یہ ایک اپنی مثال آپ ہے. اس وقت دنیا میں کہیں بھی کسی دو ملکوں کے درمیان اس طرح کا معاہدہ موجود نہیں ہے. یعنی ایک کثیر الملکی معاہدے تو موجود ہے جیسے نیٹو ہے, لیکن دو ملکوں کے درمیان اس طرح کا معاہدہ ہو کہ ایک پر حملہ دوسرے پر حملہ تصور ہوگا, یہ اپنی جگہ اپنی مثال آپ ہے اس وقت. تو سعودی عرب اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ پہلے سے کہیں مضبوط ہیں اور دونوں ملک مل کر مشرق وسطیٰ میں بھی اور دنیا میں بھی امن قائم رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ محترم مجیب الرحمان شامی صاحب. یہ بتائیے کہ اس کو ہم ایمانی اخوت سے بھی اکثر تعبیر کرتے ہیں سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات کو, اور یہ جو معاہدہ ہوا ہے اس نے اس کے اندر مزید تقویت پیدا کر دی ہے. آپ مستقبل کو کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان سعودی عرب کے تعلقات جو ہیں یہ مستقبل میں کیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ یہ ایک مثالی تعلقات ہوں گے کیونکہ اس سے پاکستان کی معیشت جو ہے اس پر بھی اچھے اثرات مرتب ہوں گے اور سعودی عرب کی جو دفاعی صلاحیت ہے اس میں اضافہ ہوگا اور دونوں ملک جو ہیں اور عین ممکن ہے کہ اس میں دوسرے مسلمان ممالک بھی شریک ہو جائیں اور یہ بڑے معاہدے کی ایک بنیاد بھی بن جائے. لیکن اگر ایسا نہ بھی ہو تو بھی اس معاہدے سے مشرق وسطیٰ میں ایک امن قائم رکھنے میں مدد ملے گی, ایک مسلمان ملکوں کی جو طاقت ہے اس کا اظہار ہوگا اور جو جارحانہ عزائم رکھنے والے ملک ہیں ان کو ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ جارحیت کا ارتکاب کریں. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے محترم مجیب الرحمان شامی صاحب, آپ سینئر صحافی ہیں, پاکستان کے معروف صحافی ہیں. بہت شکریہ. محترم منصور جعفر صاحب آپ کی طرف واپس آؤں گا. یہ جو پاکستان اور سعودیہ کے تعلقات ہیں, آپ یوم الوطنی کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اب جب کہ یہ معاہدہ طے پا گیا ہے تو پاکستان کے لیے بھی یہ یوم الوطنی جو ہے اس مرتبہ ہم دیکھ رہے ہیں سیلیبریشن زیادہ ہیں اور اہتمام اس کا پاکستان میں بھی زیادہ کیا جا رہا ہے. تو یہ اس وقت جو ہے یہ یوم الوطنی کا موقع جو ہے یکساں پاکستان اور سعودی عرب کے لیے ایک خاص موقع ہے, آپ کیا فرمائیں گے؟ اس میں کوئی شک نہیں جی, خاص طور پہ جو سعودی عرب کی جو اس وقت اپنے عید الوطنی یا یوم الوطنی کے حوالے سے جو خوشیاں ہیں وہ اس لحاظ سے پاکستان میں دو چند ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کا جو ابھی ریسنٹ دفاعی معاہدہ طے پایا ہے وہ ان دونوں ملکوں کی میں سمجھتا ہوں اس پورے ریجن کے اندر اور بالخصوص
اور خاص طور پہ اسلامی دنیا کے اندر جو حیثیت ہے اس کو بہت بڑے پیمانے پہ ری انفورسمنٹ ملی ہے. اور جس طریقے سے شامی صاحب نے فرمایا کہ دو ملکوں کے درمیان اس نوعیت کا معاہدہ جو ہے یہ اپنی نوعیت کا منفرد معاہدہ ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اس کو اور اس میں جو خاص طور پہ جو میسج دیا گیا ہے کہ ایک پر حملہ جو ہے وہ دوسرے پر حملہ خیال کیا جائے گا. اور اگرچہ اس کی ایک جو تھوڑا سا اس کو قیاس کیا جاتا ہے کہ نیٹو والے معاملات پہ, لیکن وہ مختلف ملکوں کے درمیان ایک معاہدہ ہے, ایک گروپ کا معاہدہ ہے, جبکہ یہ دو ملکوں کے درمیان ہے. اور خاص طور پہ جو ایسے ملک جن کی نظریاتی اثاثے بھی ایک ہیں اور جن کے عوام کے اندر بھی جو بہت زیادہ ایک اتحاد, جگانگت اور بھائی چارہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے. بالخصوص سعودی عرب کے اندر جتنے بڑے پیمانے پہ پاکستان اپنے روزگار کی تلاش میں, اپنے ملازمتوں کی شکل میں وہاں پہ موجود ہیں, اور اس کا جتنے بڑے پیمانے پہ سعودی حکومت اور وہاں کے عوام سواگت کرتے ہیں. ہمیں بہت ساری ایسی مثالیں, ایسے واقعات سننے اور پڑھنے کو ملتے ہیں کہ جس میں پاکستانی تقریباً 30-35 سال سے مختلف اپنے جو ارباب ہیں ان کے پاس کام کرتے ہیں, اور جب ان سے وہاں سے رخصت ہوتے ہیں تو جنہیں جس تکریم کے ساتھ اور جس عزت کے ساتھ اور بڑے جذبات کے ساتھ جو ہے انہیں رخصت کیا جاتا ہے, یہ بنیادی طور پہ دونوں ملکوں کے, خاص طور پہ جو سعودی مملکت کی جو اصل روح ہے, میں سمجھتا ہوں جو میزبان ملک کے طور پہ, اور ان کے ہاں جو سخاوت اور میزبانی اور اولو العزمی جو ان کے اندر ایک قوم کے طور پہ جو پائی جاتی ہے, یہ اس کا ایک. اور اس بار جو یہ یوم الوطنی ہے اس کو بھی ایک تھیم کے تحت منایا جا رہا ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے, جو ان کی جنرل انٹرٹینمنٹ اتھارٹی ہے انہوں نے کہا کہ ہماری فطرت ہمارا افتخار, یہ ایک تھیم دی گئی ہے اس سال کے قومی دن کے حوالے سے. اور اس میں وہ جو سعودی قوم کی جو اصل عادات ہیں جس کی وجہ سے وہ جانی جاتی ہے, خاص طور پہ اس میں جو سعودی ثقافتی ورثہ اور ان کا جو قدرتی ماحول کے ساتھ افیلیشن, میں سمجھتا ہوں یہ جدید دور کا ایک ایسا پروگرام ہے کہ جسے آج ہم کلائمیٹ چینج کے مختلف نعروں کے تحت جو ہے اس وقت دنیا کو باور کرا رہے ہیں کہ جو ماحولیاتی تبدیلیاں ہیں وہ کس انداز سے ہماری جو زمین ہے, جو قطع ارضی ہے, اس کو نقصان پہنچا رہی ہے. اچھا منصور صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی جو عزتنا بطبعنا کا سلوگن جو سعودی عرب نے آفیشلی دیا ہے, اس کے حوالے سے آپ بتائیے. اور جو معاہدہ گزشتہ دنوں میں ہوا ہے اس کو ایک اسٹریٹجک موڑ کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے, اس حوالے سے فرمائیے گا. یہی میں عرض کر رہا تھا, یہی جیسے آپ نے عربی میں بیان کیا ہے کہ ہماری فطرت ہمارا افتخار, تو یہی بنیادی طور پہ ایک تھیم ہے جو اس وقت دی گئی ہے اس سال کے اس یوم الوطنی کے حوالے سے. اور یہ ایک لحاظ سے ریفلیکٹ کرتی ہے وہ سعودی, میں نے جیسے عادات کے حوالے سے یا ان کی جو خصوصیات آپ کہہ سکتے ہیں اس معاشرے کی, کہ اس میں کس انداز سے مہمان نوازی کا ایک ان کے اندر جو جرت پائی جاتی ہے سعودی عوام کے اندر, ان کے جو اولو العزمی کا جو جذبہ ہے, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس سے پورے یوم الوطنی کے موقع پہ جو نمایاں کی جا رہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو نمایاں کرنے میں جو سب سے اہم کردار ادا کر رہا ہے یا کرے گا آنے والے دنوں میں, وہ یہ پاک سعودی جو دفاعی معاہدہ ہے وہ کرنے جا رہا ہے. کیونکہ اس وقت پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو مختلف جہتوں میں تعلقات, جس میں دفاعی بھی ایک بہت اہم نقطہ تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے اوورآل یعنی جو سعودی مملکت کی فلاح و بہبود یا اس کی تعمیر و ترقی میں جو اپنا کردار ادا کیا ہے, اس سے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں کہ اب جو اس کے دفاع کا فریضہ ہے, اور خاص طور پہ پاکستان یا کسی بھی اسلامی ملک کے لیے اس سے بڑا اعزاز اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ جہاں پہ حرمین شریفین واقع ہیں, اور ان کی سالمیت, ان کی انٹیگریٹی, ان کی سالمیت کو خدا نخواستہ کوئی خطرہ ہو, تو ایسی صورت میں پاکستانی سب سے پہلے جو ہے وہ اس فریضے کو, دفاع کے فریضے کو انجام دینے کے لیے وہاں موجود ہوں گے. اور ماضی میں بھی آپ کو یاد ہے کہ جب کچھ عاقبت ناندیش لوگوں نے سعودی عرب کے اندر جب خانہ کعبہ پر نعوذ باللہ قبضے کی کوشش کی, تو اس وقت بھی پاکستانی فورسز نے ہی اپنی جو جانوں پہ کھیل کے جو ہے اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے, اور اس کو ان گمراہ کن لوگوں سے جو ہے وہ نہ صرف اسے آزاد کروایا, اور بلکہ وہاں پہ ایک, اور اس کے بعد سے یعنی پاکستان اور سعودی عرب کے مختلف جو ہمارے ہاں جو تربیتی ادارے ہیں عسکری خاص طور پہ, ان میں جو پاکستان کے ساتھ کوآپریشن, تعاون جو ہے وہ ایک عرصے سے جاری ہے. یہاں پہ تو ہمارے جو اگر میری معلومات درست ہوں تو ہمارے جو موجودہ سفیر ہیں سعودی عرب کے پاکستان کے اندر, وہ خود ہماری
جو نیول اکیڈمی ہے اس کے تربیت یافتہ ریٹائرڈ ایڈمرل ہیں جی. اور جو اس وقت اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے جو سعودی فورسز ہیں، ڈیفنس فورسز ہیں، اس میں اعلیٰ عہدوں پہ جو سرفراز جو متمکن اس وقت شخصیات ہیں ان میں سے اکثر پاکستان کی تربیت یافتہ ہیں. یعنی یہ دفاعی جو تعاون ہے یہ ایک عرصے سے چلتا چلا آ رہا ہے، لیکن اب ایک اس کی آفیشیل شکل ہمیں سامنے نظر آتی ہے ایک دفاعی معاہدے کی شکل میں. آپ کا بہت شکریہ اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے، اپنا وقت نکالنے کے لیے. ہمارے ساتھ موجود تھے محترم منصور جعفر صاحب، العربیہ پاکستان میں معروف صحافی ہیں. ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. ہمارے ساتھ موجود تھے قاری اسامہ شوکت صاحب. قاری صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. 2 مرتبہ ہم آپ سے محظوظ ہوئے ہیں، انشاءاللہ مستقبل میں بھی کئی مرتبہ محظوظ ہوں گے. اللہ آپ کو آواز میں، آپ کی قرت میں، آپ کے عمل میں برکت عطا فرمائے. ناظرین، چھوٹا سا وقفہ ہے، اس کے بعد حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. أهلا بكم من جديد. كان معنا في المرة الماضية أو قبل قليل فضيلة الشيخ المفتي محمد أجمل البتي، كما كان معنا الصحفي المعروف في باكستان مجيب الرحمن الشامي، كما كان معنا صحفي العربية في باكستان السيد منصور جعفر، وقد أثنوا على جهود المملكة العربية السعودية، وكذلك قاموا بتهنئة الشعب السعودي والقيادة السعودية في هذا اليوم الوطني. وقد ذكروا كذلك هذه اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك وما تضمنته من رسائل وتحول استراتيجي في المنطقة كاملة. وبينوا أن هذا الاتفاق سيؤثر على أمن المنطقة واستقرارها وسياستها، وسيكون بإذن الله خير معين على الدفاع عن أرض الحرمين وأرض باكستان. كما ذكروا أن اليوم الوطني السعودي هو يوم تراثي يتجدد ويعود كل عام، وتتكرر به ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، ومن بعده جاء أبناؤه البررة وصولا إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. الآن معنا في الاستوديو فضيلة الشيخ عبد المالك مجاهد حفظه الله، أمير جمعية أهل الحديث المركزية بالمملكة العربية السعودية. نرحب به في الاستوديو. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا فضيلة الشيخ. في هذا اليوم، اليوم الوطني السعودي، نقوم بهذا البرنامج نهنئ فيه إخواننا العلماء والسعوديون بشكل عام بهذا اليوم الوطني المبارك. بما أنكم مكثتم في السعودية فترة طويلة وقضيتم فترة طويلة في السعودية مع العلماء ومع القيادة ومع الشعب، كيف ترون القيادة مع الباكستانيين الذين يعملون هناك، وما هي نظرتهم لباكستان بشكل عام؟ شكرا فضيلة الشيخ عاطف. بارك الله فيكم. أنا كنت أتصور بأننا نتحدث بالأردو، لكن يبدو لي بأنه الآن نحن نتحدث بلغة عربية. البرنامج هذا مشترك، أردو وعربي مشترك نعم. نعم. فإذا أردت أن تتحدث بالأردو الأمر مفتوح جزء بالأردو وجزء بالعربي إن شاء الله. نعم. أولا أنا أهنئ قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو الأمير ولي عهد أمير محمد بن سلمان حافظهم الله، وكذلك الشعب السعودي بهذا اليوم الوطني المبارك. الحقيقة بالنسبة الأخوة السعوديين وعلاقات مع باكستان والشعب، أنا حيث لي فترة طويلة وأنا مقيم في السعودية،
وجدت صراحة الشعب فيها مميزات كثيرة، الذي يختلف من كثيرة. نعم. منهم طبعا الشجاعة والسخاوة، وكذلك علاقات اجتماعية، وكذلك الذين هم يقومون رعاية الذي عندهم موظفين، وكذلك حب لباكستان. والحمد لله هذا الشيء يعني ليس من اليوم، أنا لو منذ يعني فخاصة هذه الآن العقد الذي قبل أسبوعين تقريبا الآن و10 أيام. نعم. الحمد لله أنا أرى بأنه سيزداد علاقات أكثر فأكثر بإذن الله. المحبة تزداد. نعم. لا الحمد لله هو محبة موجودة من زمان. أي نعم. أنا ولكن يعني بعض الأشياء هو نستطيع نقول أنه الوقت مناسب الآن. نعم. والحمد لله جزاهم الله خيرا. فضيلة الشيخ، رجوعا إلى أيام التجارب النووية في باكستان، أذكر أن الاحتفالات كانت في المملكة العربية السعودية كذلك عندما أصبحت باكستان قوة نووية. تذكر هذا الله أكبر. نعم نعم، أنا كنت موجود هناك. الله أكبر. أنا أذكر سبحان الله كان في أحد ملك فهد رحمه الله. نعم. وكان عندنا حفل كبير في سفارة باكستانية. نعم. وجاء سفير طبعا الذي هذا اسمه خالد محمود. نعم. جزاه الله خير. فلما ألقى كلمة قال والله أنا قابلت يعني الأمراء والخادم الحرمين الشريفين عدة مرات. نعم. لكن بعد هذه القنبلة نعم. يعني العلاقات والذي استقبال ويعني هذا الشيء كان نعم. مختلف تماما. الله أكبر. هذا شيء طبيعي. وأنا سابقا قلت بأنه نحن كباكستاني شعب الله سبحانه وتعالى طبعا من علينا هذه نعمة، فرفع رؤوسنا. صحيح. وليس فقط الباكستانيين بل جميع المسلمين في العالم، بأنه البلد الوحيد الذي عنده قوة نووية. نعم. قبل قليل كان فضيلة الشيخ محمد أجم البتي كان يتحدث عن اليوم الوطني والاتفاقية، اتفاقية الدفاع، وكان يقول أن هذا شرف لباكستان، أنه كما أن قيادة المملكة العربية السعودية هي خادمة الحرمين الشريفين، صحيح. فباكستان الآن أصبحت المدافعة عن الحرمين الشريفين أو المحافظة نعم. عن الحرمين الشريفين. هذا شرف ولقب، ما في شك هذا الشيء. لكن سبحان الله بالنسبة للحرمين الشريفين، نعم، طبعا كل مسلم يعني سواء هو باكستان أو غير باكستان، يعني كل هنا نحب الحرمين الشريفين، ونحن كلنا فداعين على هذا الجانب. وخاصة الجيش الباكستاني يعني الحمد لله عنده قدرة وعنده الحمد لله كل شيء. وأنا أرى بأنه خاصة هذا اليوم المبارك، نعم، يوم 23 الذي يوم الوطني المبارك، نحن نهنئ جميع القيادات، القيادة السعودية والقيادة الباكستانية كذلك. صحيح. وكذلك الجيش السعودي والجيش الباكستاني. نعم. أنا أدري سلمك الله بأنه حتى الجيش السعودي من أقوى. أنا أصلا كنت موظف في وزارة الدفاع في السعودية قبل 20 سنة 25 سنة، والحمد لله أنا عارف كيف قدراتهم وكيف يحبون الوطن ويحبون الإيمان ويحبون العقيدة والمنهج. نعم. هذا الشيء. نعم، التضحية موجودة عندهم وهو من أقوى الجيوش كذلك. لكن عندما يا أخي هؤلاء أبناء الصحابة وأبناء المن يعني خالد بن وليد، نعم، وعبادة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص، هؤلاء ما هم عامة الناس. الحمد لله هذا أولادهم. ومن هؤلاء منهم يعني من آل رسول، منهم آل رسول، ومنهم هاشميين، ومنهم قريش. يعني فلأجل ذلك النفس والغيرة والقوة والإيمان هذا كل شيء موجود الحمد لله. صحیح صحیح. اب ہم اپنی قومی زبان کی طرف پھر سے لوٹ آتے ہیں. مفتی صاحب جی میں یہی فرمائیے. چاہ رہا تھا کہ آپ نے کافی ساری عربی میں گفتگو فرما دی ہے، تو جو ہمارے ناظرین بیٹھے ہیں پاکستان میں ان کے لیے بھی کچھ ترجمہ چلو میں کر دیتا ہوں. جی بالکل. تو وہ جس واقعے کی طرف آپ نے اشارہ کیا اور شیخ صاحب نے بھی کافی وضاحت سے بیان کیا کہ 1998 میں جب ہم نے ایٹمی دھماکے کیے جی اس وقت ہم مدینہ منورہ میں تھے. اچھا. تو ہمارے پاس اخبار ایک دن ڈیلے سے پہنچتا تھا، اردو اخبار اس وقت جاتا تھا. صحیح. اردو لیکن نیوز جو آج چھپا ہے وہ کل پہنچے گا ہمارے پاس. ٹھیک. تو آج دھماکے ہوئے، آج کی یہاں پاکستان کے اخبارات میں وہ ساری تفصیلات چھپی. تو اگلے دن جب ہمارے پاس اخبار پہنچا
تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہم عصر کے بعد مسجد نبوی میں آتے تھے اور عشاء کے بعد واپس یونیورسٹی جاتے تھے. تو وہ اخبار ہمارا ایک دوست لے کے آتا تھا عشاء کے بعد. تو جب ہم بسوں میں بیٹھے تو جس بندے نے بھی, جس نیشنلٹی کے طالب علم نے بھی وہ اخبار دیکھا نا, تو وہ ہمارے قائدین کو چومنے لگ گیا. اچھا. کوئی ہمارے سیاسی قائدین کو چوم رہا ہے, کوئی عسکری قائدین کو چوم رہا ہے, اور پاکستان زندہ آباد کے نعرے. تو کوئی سعودی ہو, غیر سعودی ہو, شامی ہو, یمنی ہو, برطانوی ہو, موریتانیہ ہو, کسی ملک کے بھی طالب علم نے دیکھا تو وہ ہمیں جھپیاں ڈال کے مبارکباد دے رہا ہے اور وہ اخبار کو چوم رہا ہے. تو یہ اس وقت ایسے لگتا تھا کہ جیسے پاکستان نے دھماکے نہیں کی ہے, یہ مسلمان ملک نے کی ہے, اسلامی طاقت ہے. ہر بندہ سمجھ رہا تھا کہ ہم مضبوط ہوئے ہیں. صحیح. تو الحمدللہ اس دن سے لے کر آج تک پاکستان عزت میں اضافہ ہی ہو رہا ہے. اور اب یہ جو معاہدہ ابھی ہوا ہے, اس سے انشاءاللہ پاکستان کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا, اور حرمین کی حفاظت کی ذمہ داریاں لینا یہ وہ شرف ہے کہ اس سے بڑا اور کوئی شرف نہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. الحمدللہ جی, اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں پاکستان کے اوپر بھی اور برادر ملک سعودی عرب کے اوپر بھی. ہمارے ساتھ ناظرین موجود ہیں محترم سید تاج احمد صاحب, آپ صدر ہیں پیغام کلب سعودی عرب کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید کہتے ہیں جی آپ کو اس پروگرام میں. جی تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. بہت بہت شکریہ مجھے شامل کیا آپ لوگوں نے اس پروگرام میں, بہت خوشی ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ محترم عبدالوال مجاہد صاحب بھی موجود ہیں, آپ ان کے ساتھ بھی گفتگو کر سکتے ہیں. وعلیکم السلام تاج صاحب, کیا حال ہے آپ کا؟ خیر وفیت سے ہیں؟ الحمدللہ. موسٹ ویلکم جناب علی. ہمارا آج کا دن بلا شبہ بڑا مبارک دن ہے, سعودی عرب کا قومی دن ہے, یوم الوطنی ہے, اور آپ کی شرکت اس پروگرام سے اور آپ کی ہم اچھی اچھی باتیں ابھی انشاءاللہ سنتے ہیں انشاءاللہ. سید تاج صاحب یہ فرمائیے گا کہ سعودی عرب میں جو سیلیبریشنز ہوتی ہیں اس حوالے سے, یوم الوطنی کے حوالے سے, بہت لوگ جو ہیں وہ ڈیفرنٹ طریقے سے سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں, پاکستانی عوام بھی اس میں شامل ہوتی ہے. تو یہ دونوں جو ممالک کے وہ عوام ہے, یہ وہاں پہ کس طرح مل کے اس موقع کو سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ڈاکٹر عاطف صاحب تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. بہت شکریہ. اور میں میری طرف سے تمام سعودی سٹیزنز کو اور پاکستانیوں کو جو یہاں پہ موجود ہیں سعودی عرب میں, ان سب کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. سعودی نیشنل ڈے کے حوالے سے بہت بڑا ایونٹ ہے, بہت بڑا دن ہے ان کے لیے. اور آپ کے سوال کی طرف آتے ہوئے جی, اس کو بہت ڈفرینٹ طریقے سے جو ہے نا یہاں پہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر سب سے پہلے میں جیسے شہروں کا بتاؤں کہ شہروں میں جیسے میں نے یہ دیکھا ہے کہ کل سے ہی جو ہے نا ایک دن پہلے سے ہی تمام شاہراہوں پر جو ہے وہ سعودی عرب کے جھنڈے جو ہیں وہ نصب کر دیے گئے تھے. تمام شاہراہوں کو جو بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں ان کو سجا دیا گیا تھا سعودی عرب کے جھنڈوں سے اور گرین لائٹس کے ذریعے. اور اسی طرح جو جوش و خروش عام سعودی شہری کے اندر اور جو ایکسپیٹ رہتے ہیں ان کے اندر بڑا بے مثال جوش و خروش ہے. بڑے بڑے جھنڈے انہوں نے جو ہے نا نصب کیے ہوئے ہیں اپنی اپنی گاڑیوں کے پیچھے, اور وہ آپ کو شاید ہی کوئی ایسی گاڑی ملے سڑک پر جس میں جھنڈے نہیں لہرا رہے ہوں گے. اچھا, دوسری طرف کارپوریٹ لیول پہ, کمپنیز لیول پہ, چونکہ ہمیں کارپوریٹ سے تعلق ہے تو اس میں باقاعدہ ایونٹ کا اہتمام کیا جاتا ہے, باقاعدہ امپلائیز کو انوائٹ کیا جاتا ہے سیلیبریشن کے حوالے سے. وہاں پہ نیشنل ڈے کا لنچ کا ایونٹ ہوتا ہے ہر کارپوریٹس کے اندر. وہاں پہ انکریج کیا جاتا ہے کہ تمام جو لوگ ہیں وہ روایتی لباس کے اندر آئیں, اور جو دوسرے ایکسپیٹ ہیں دوسرے سعودی عرب کے علاوہ دوسرے ممالک کے لوگ ہیں ان کو بھی انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی روایتی لباس کے اندر وہاں پہ تشریف لائیں اس سیلیبریشن کے اندر. تو ہر کارپوریٹ کے اندر, ہر کمپنی کے اندر, ہر ادارے کے اندر اس قسم کی تقریب کا اہتمام کیا جاتا ہے. اور اس کے اندر, اس تقریب کے اندر ظہرانے کا یا لنچ کا انتظام تو ہوتا ہی ہے. اس کے علاوہ جو ان کی روایتی رقص کا جو ہوتا ہے جس میں جو مردوں کی جو رقص کا ان کا روایتی انداز ہے روایتی آلات کے ساتھ, اس کا خاص اہتمام ہوتا ہے. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس میں جیسے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ بھی اس میں بھرپور, جو خارجی لوگ ہوتے ہیں یا جو غیر سعودی ہوتے ہیں وہ بھی بھرپور اس تمام تقریب کے اندر اس تمام چیزوں کے اندر حصہ لیتے ہیں.
اور یہ ایک بہت بڑا قدم ہوتا ہے ان کی طرف سے یہاں پہ جو لوکل ہیں یا سعودیوں کی طرف سے، تاکہ جو باہر کے لوگ ہیں ان کو بھی ان تقریبات میں شامل کیا جائے اور ایک بہت بڑا ماحول کریٹ کیا جائے. تو یہ بہت ہی عید جیسا سما ہے. اگر میں ابھی تقریباً 9:30 بجے ہیں، اگر میں سڑک پہ نکلوں تو ہر طرف وہ عید والا جیسا سما ہے، ہر طرف گاڑیاں اور جھنڈے اور ڈسکاؤنٹس. ایون جو لوگ جو خواتین شاپنگ کی بڑی دلدادہ ہوتی ہیں، وہ شاپنگز ہر مال کے اندر یوم الوطنی کے حوالے سے خاص ڈسکاؤنٹس کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو عام آدمی فیل کرتا ہے اور بڑا ایکسائٹڈ فیل کرتا ہے یوم الوطنی کے حوالے سے. صحیح. اچھا، جیسے ہم اب دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر بھی سیلیبریشنز کا اہتمام مختلف جگہوں پہ ہو رہا ہے، لیکن اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کا 14 اگست کا موقع ہے، اس موقع پر بھی سعودی عرب میں سیلیبریشنز ہوتی ہیں. اس حوالے سے بھی بتائیے گا. جی 14 اگست کے حوالے سے یہاں پہ جو مختلف تنظیمیں ہیں، جو مختلف گروپس ہیں، وہ خاص اہتمام کرتے ہیں یہاں پہ سعودی عرب کے اندر اور سعودی عرب کے مختلف شہروں میں. اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی اب ہم نے دیکھا گیا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی اس کو خاص امپورٹنس دی جاتی ہے 14 اگست کو. جو بڑے بڑے جو بلڈنگز ہیں، بڑی بڑی جو عمارتیں ہیں، وہ مزین کیے جاتے ہیں پاکستان کے سبز ہلالی پرچم سے. اور جو بڑی بڑی آرگنائزیشنز ہیں، جو گروپس ہیں، وہ اس میں 14 اگست کے لحاظ سے پروگرام کا اہتمام کرتی ہیں. وہاں پہ بچوں کے شوز کا، بچوں کے لیے انٹرٹینمنٹ کا انتظام کیا جاتا ہے، فیملی کے پروگرامز کا اہتمام کیا جاتا ہے، تاکہ 14 اگست کو ایک ایسا موقع بنایا جائے جس میں بچوں کو اور مختلف جنریشنز کے بچوں کو آگاہی دی جائے کہ جی 14 اگست کیا ہے اور کس طرح سے ملک آزاد ہوا ہے، اس میں ہمارے قائدین کا کیا گویا رول کہ یہ رہا ہے. دونوں مشترکہ ایک ایسے مواقع ہیں کہ جن کا یوم الوطنی ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور ہمارا یوم الوطنی گویا کہ 14 اگست وہ بھی سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ مولانا عبدالمالک مجاہد صاحب ہیں. آپ کچھ سوال کرنا چاہیں، ان سے پوچھنا چاہیں ڈائریکٹلی تو آپ پوچھ سکتے ہیں. بس تاج ایسے ہی ہے کہ تاج صاحب ہمارے پیغام کلب کے صدر ہیں وہاں پر جی، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ انشاءاللہ میں بھی 2 دن کے بعد سعودی عرب جا رہا ہوں. صحیح. اور ہم بھی اس موقع کی مناسبت سے انشاءاللہ ہم پہلے بھی پروگرام کرتے رہتے ہیں. اور یقینی بات ہے یہ جو اثر میں معاہدہ ہوا ہے جی پاکستان اور سعودی عرب کا، اس نے اور زیادہ دونوں ملکوں کو قریب کر دیا ہے. بالکل. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف حکومتوں کو بلکہ عوام کو بھی. پہلے بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات تھے، لیکن اب تعلقات کے اندر مزید اضافہ، اور پاکستانی قوم کی عزت کے اندر بھی الحمدللہ اور اضافہ ہوگا، اور ہوا ہے اور یقیناً اور زیادہ ہوگا. خاص طور پر یہ دن جو کہ یعنی یہ چونکہ چند دن پہلے یہ معاہدہ ہوا ہے، تو انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے ثمرات جو ہیں وہ پاکستانی قوم، وہ لوگ جو کہ بعض کا خدا نخواستہ نقد کرتے ہیں یعنی اس معاہدے کے اوپر، حقیقت بات یہ ہے کہ انہوں کو یہ شعور ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا بڑا کام ہے، یہ کتنا بڑا کام ہے. بالکل ایسے ہی. ہمارے ساتھ سعید تاج صاحب، آپ سے بس میں ایک جی بالکل آپ بات بھی کیجیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ بطور صدر پیغام کلب اب پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان جو تعلیمی، سماجی اور ثقافتی پل بنانے کا کام ہے وہ آپ نے کیا کیا ہے، اور اس حوالے سے آپ کی منصوبہ بندی کیا ہے، اس حوالے سے بھی بریف کیجیے گا پلیز. جی پہلے تو میں ایڈ کروں جو مجاہد صاحب نے جو کنٹینیو کی ڈسکشن کی، یہ جو ڈیفنس پیکٹ ہوا ہے 2 کنٹریز کے درمیان، جی یہ تو بہت ہی مائل سٹون قدم ہے. یہ بہت بڑا جو نا سنگ میل ہے. دیکھیں 2 ملکوں کی دوستی تو بالکل کسی سے ڈھکی چھپی نہیں تھی، لیکن اس کو ایک فارملائز کر دیا گیا ہے. اب دنیا کو یہ دونوں ملکوں نے بتا دیا ہے کہ ہم برادرانہ تعلقات کہنے سے آگے نکل چکے ہیں. مطلب کسی ایک ملک کے اوپر بھی جاریت، دوسرے کے اوپر جاریت تصور کی جائے گی. اس سے بہت بڑا امپیکٹ آیا. جو میں نے 2-3 لوگوں سے یا جو بھی لوگ مجھے ملے ہیں اپنے سرکل میں، ان سے سعودیز جن سے میں بات کرنے کی کوشش کی ہے، دے آر ویری ایکسائٹیڈ. اور میں نے خاص طور سے ان سے یہ پوچھنے کی کوشش کی کہ اس کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے. تو وہ واقعی فیل کرتے ہیں کہ اس سے جو ایک تھوڑا جو جیو پولیٹکس میں یا ریجن میں جو حالات مختلف ملکوں نے پیدا کر دیے تھے، اس کی وجہ سے جو تھریٹ فیل کر رہے تھے سعودیز، اس کو دور کرنے میں یہ معاہدے نے بہت بڑا رول ادا کیا ہے. اس لیے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس پہ سعودی ریلائی کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں. ہماری سعودی عرب نے مدد کی، جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے آپ لوگ ڈسکس کر رہے تھے جب ایٹمی دھماکہ ہوا اس وقت. اس کے علاوہ جب بھی کٹھن
موقع آیا ہے تو پاکستان نے مدد کی ہے، اور اس معاہدے کے ذریعے اب ایک دوسرے سے ہم جڑ گئے ہیں، اور ہمارا ایٹمی پروگرام ہو یا کوئی ڈیفنس کا پروگرام ہو یا ہماری جو بھی دفاعی صلاحیت ہے، دفاعی قوت ہے، وہ اب حرمین شریفین کے حفاظت کے لیے ہمیشہ اویلیبل ہوگی، اور یہ دنیا کو بتا دیا گیا ہے، دی ورلڈ نوز اٹ، کہ جی کچھ بھی کسی ملک کے خلاف کوئی بھی اگریشن سے پہلے دے شوڈ نو اٹ. تو اس کا بہت ہی پازیٹیو امپیکٹ ہوا ہے. اب پاکستانیوں کی سعودیز کی نظر میں پاکستانیوں کی جو عزت ہے، جو احترام ہے، جو پہلے سے موجود تھی، وہ اب بڑھ گئی ہے اس کی وجہ سے، اور یہ مزید وی ول کم کلوزر. اب مجھے امید ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس پہ کام کریں گی کہ اس کو ہم کیسے کیپٹلائز کر سکتے ہیں، ڈفرینٹ شعبوں کے اندر ہمارا جو پاکستانی سے کنٹریبیوشن ہے کس طرح بڑھ سکتا ہے، کس طرح پاکستانی یہاں پہ جو موجود ہیں ان کا کنٹریبیوشن بڑھ سکتا ہے، کس طرح وہاں سے بھی کنٹریبیوشن بڑھایا جا سکتا ہے. تو ڈیفینیٹلی اس کا بہت بڑا پازیٹیو امپیکٹ ہوا ہے. اور آپ کے دوسرے سوال کی طرف آتے ہوئے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں سعودیز کو، مطلب دونوں ملکوں کی کمیونٹیز کو اور دونوں ملکوں کو قریب لانے کے لیے، دیکھیں ہم نے اس سے پہلے بھی بہت سارے قدم کیے ہیں، اقدامات کیے ہیں. جو 2-3 چیزیں اور ہم نے سوچی بھی ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ ہم اپنے پروگرامز کے اندر جو یہاں کے جو ریناؤنڈ یا جو میجر پولیٹیشینز ہیں یا منسٹرز ہیں یا جو دانشور ہیں، جو بزنس مین ہیں سعودی، ہم ان کو انوائٹ کریں گے اپنے پروگرامز کے اندر، اور ان کو ہم وی ول ٹیل دیم، ہم ان کو اویئرنیس دیں گے کہ ہاؤ پاکستان کین کنٹریبیوٹ، زیادہ اچھا رول کس طرح کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، اور کس طرح دونوں کمیونٹیز زیادہ قریب آ سکتی ہیں. اس کے علاوہ دوسری چیز جو ہم نے کیا ہے یا کوشش کریں گے کرنے کی، وہ یہ ہے کہ ہم مختلف قسم کے پروگرامز کریں گے پاکستانی کمیونٹیز کے اندر، جہاں پہ ہم ان کو اویئرنیس دیں گے اپنی کمیونٹیز کو کہ جی کہاں پہ کن کن شعبوں میں یہ پاکستانی کمیونٹیز زیادہ رول ادا کر سکتی ہیں، جہاں پہ ریکوائرمنٹ ہے ان اسکلز کی جو پاکستانیز اپنے اسکلز رکھتے ہیں، اور ان کو ڈفرینٹ قسم کے ہم ہیلپ پرووائڈ کریں گے ان کو اپنی اسکلز ان شعبے میں پرووائڈ کرنے کے لیے. تو یہ کچھ 2-3 چیزیں تھیں جو مجھے یاد آئیں، اور اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں جس میں we will continue to play our role in bringing the two countries together انشاءاللہ. صحیح. رسپانس آپ کو کیسا ملتا ہے سعودیز کی جانب سے بھی اور اپنے جو پاکستانی عوام ہیں وہاں پہ ان کی جانب سے بھی؟ جی رسپانس بہت اچھا ملتا ہے. whenever جب بھی ہم لوگ اس قسم میں پروگرام کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ایسے پروگرام زیادہ ہونے چاہیے. ڈیفینیٹلی ایسے پروگرامز کو ارینج کرنا، لوگوں کی جو مصروفیات ہے اس کو دیکھتے ہوئے اس کو ارینج کرنا پڑتا ہے، اور دوسری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. تو گرچہ ان کی فریکوینسی بہت زیادہ نہیں رہی ہے، لیکن ہم پلان کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ایک فکسڈ فریکوینسی رکھیں کہ جی کوارٹرلی بیسس پہ، ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ منتھلی بیسس پہ ایسے پروگرام کریں گے جو کہ کنٹینیو نہیں کر سکے ہم، لیکن اب ہم اپنی ممبرشپ کی بھی ہم نے بڑھائی ہے. ایک اور چیز جو ہم نے کی ہے پچھلے 6-7 مہینوں کی ممبرشپ کافی بڑھی ہے، اویئرنیس کافی بڑھی ہے. اس میں پیغام ٹی وی نے بہت اچھا رول کیا ہے کہ پچھلی دفعہ 6-7 مہینے پہلے ہمارا ایک پروگرام ہوا تھا جو کہ لائیو ٹرانسمیشن ہوئی تھی جس کی پیغام ٹی وی پہ، اس میں بہت بڑی تعداد نے ہماری کمیونٹی نے اور سعودیز نے اس میں شرکت کی تھی. تو ہم اس کو مور فریکوینٹلی اس کو کریں گے. لوگوں کا رسپانس بہت اچھا، پیپل وانٹ اٹ. لوگوں کو ضرورت ہے یہاں پہ کہ ان کو آگاہی دی جائے کہ کس طرح وہ اپنے اسکلس ریسورسز کو زیادہ اچھی طرح یوز کر کے اس سوسائٹی میں اور کمیونٹی میں زیادہ انٹیگریٹ ہو سکتے ہیں. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے محترم سید تاج احمد صاحب، صدر پیغام کلب سعودی عرب. بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ شامل رہنے کا. بٹی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. کبھی بھی سعودی عرب نے پاکستان کو کسی موقع پر بے سہارا نہیں چھوڑا. چھوٹا موقع ہو، بڑا موقع ہو، سیلاب زدگان کا معاملہ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ یہ تو پاکستان کی تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی مشکل وقت آیا ہے تو سعودی عرب کے نیک دل، رحم دل، محبت کرنے والے حکمران سب سے پہلے پاکستان پہنچے ہیں. ان کی امداد پاکستان پہنچی ہے، ان کے محبت بھرے پیغامات پہنچے ہیں. بلکہ مختلف مواقع پر سعودی سفیر خود حاضر ہو جاتے ہیں، جی ہم حاضر ہیں، ہمارے لائق کو خدمت ہو تو بتائیے. اور میرا خیال ہے کوئی ایسا موقع آپ کو نہیں ملے گا کہ جب سعودی عرب نے اپنی مدد کا ہاتھ پیچھے کیا ہو. اور اسی طرح پاکستان کی محبت کا بھی یہی ہے کہ جب بھی سعودی عرب کو کوئی ضرورت پڑی ہے تو پاکستان سے بھی امداد پہنچی ہے. کبھی انجینئر کی شکل میں، کبھی ڈاکٹر کی شکل میں، کبھی پروفیسر کی شکل میں، کبھی ورکرز کی شکل میں. تو پاکستان بھی اپنی محبت کا اظہار ہر موقع پر کرتا ہے. صحیح.
صحیح، یعنی دو طرفہ ٹریفک دو ہے، طرفہ ٹریفک ہے، دو نہیں طرفہ محبت ہے، اور اس میں مزید اب مضبوطی آ رہی ہے، وہ آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ صحیح، الحمدللہ الحمدللہ۔ مولانا آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو تعلیمی کہہ لیجئے کہ تعاون ہے، اس کی کس حد تک ضرورت ہے پاکستانی اور سعودی عرب کی؟ ہم دیکھتے ہیں کہ مناہج جو سعودی عرب کے ہیں اور مناہج جو ہمارے ہاں پاکستان کے ہیں، ان میں بہت زیادہ فرق ہے، اور کہہ لیجئے کہ طبقاتی نظام ہمیں پاکستان میں کسی حد تک نظر آتا ہے تعلیم کے میدان میں، جبکہ سعودی عرب میں ہمیں ایسا نظر نہیں آتا۔ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ اب حقیقت بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کے جو جامعات ہیں، اس میں سر فہرست مدینہ یونیورسٹی ہے، اور جامعۃ الامام، اور اس کے بعد جامعہ ام القریٰ، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ادارے ہیں، لیکن یہ 3 ادارے جو ہیں اس وقت ہم ان کو سر فہرست جامعۃ الامام کا میں رول اس بارے میں بتانا چاہوں گا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک میں ایک تاریخ کا ادنا طالب علم ہونے کے ناطے سے یہ کہ ایک زمانے میں بغداد جو تھا وہ علم کا مرکز تھا، بصرہ اس کا مرکز تھا، قاہرہ تھا، دمشق تھا، لیکن آج سے کچھ عرصہ پہلے، اب کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، میرے اپنے علم کی حد تک ریاض جو تھا وہ مرکز تھا علم کا، صحیح، ٹھیک ہے، اس میں رول جو تھا وہ بنیادی طور پر جامعہ الامام کا تھا، الامام کا تھا، ٹھیک ہے، محمد بن سعود الاسلامیہ۔ اچھا، یہ جو امام محمد بن سعود ہے، ان کا بھی ذکر ہو جانا چاہیے، جی میں سمجھتا ہوں کہ جی دیکھیے میں ان حالات میں خاص طور پر یوم الوطنی کے حوالے سے میں خود چاہتا ہوں کہ ان کا بھی ذکر ہو، اور جو ملک سلمان کے والد گرامی عبدالعزیز، اصل میں مجھے یہ بات آن ایئر بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک زمانہ تھا میری خواہش تھی کہ میں ان کے اوپر پی ایچ ڈی کروں، اچھا، ملک عبدالعزیز کے اوپر رحمہ اللہ طیب اللہ سرا، یعنی، اور یہ آج سے پرانی بات ہے، کوئی 20-25 سال ہو گئے ہیں، اس کے لیے پھر میں نے مضامین بھی جمع کیے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، پروفیسر ساجد میر صاحب ہمارے قائد، ہمارے لیڈر، ان سے بھی ہم نے مشورے کیے، ان سے رہنمائی بھی حاصل کی، میں نے کچھ مواد بھی جمع کیا۔ جہاں تک تعلق ہے محمد بن سعود کا، بن مکرن، یہ درعیہ کے حاکم تھے، اور آج سے کم و بیش 300 سال پہلے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ جب ان کے پاس پہنچے عیانہ سے ہجرت کر کے، اکیلے خالی ہاتھ پہنچے، تو جس وقت اس شہر کے اندر اترے، خالی ہاتھ اپنی دین لے کے گئے تھے نا ساتھ میں، ظاہر بات ہے وہ تو علم کا ایک پہاڑ تھے۔ میری خوش قسمتی ہے کہ میں آج کل ان کے اوپر کتاب لکھ رہا ہوں، اچھا، محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے اوپر، بڑی حد تک وہ کمپلیٹ تو نہیں ابھی ہوئی، لیکن تو اس لیے وہ سارا سنیاری میری آنکھوں کے سامنے ہے، اور میرے لیے شرف ہے کہ عیانہ کے اندر بیٹھ کے ہم نے بہت ساری باتیں اس مقام پر، خاص طور پر چونکہ یہاں پہ جنگ ہوئی تھی، جنگ یمامہ، مارکہ یمامہ ہوا تھا، تو اس حوالے سے خیر بڑی یاد آتی ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں محمد بن سعود کی، یہ وہ عبقری شخصیت ہے کہ جس وقت وہاں پہنچتے ہیں نا، تو ان کی بیوی، ان کا نام تھا موزئی، ٹھیک، وہ بڑی متاثر سی، اور اس کو بتایا گیا کہ ایک عظیم شخصیت آئی ہے، ٹھیک، اور اپنے خامد کو جا کے کہنے لگی کہ ہمارے شہر کے اندر ایک عظیم آدمی آیا ہے۔ انہوں نے کہا بڑی اچھی بات ہے، ان کو بلا لیتے آپ نے؟ کہا لیکن نا، ان کو بلانا نہیں ہے، آپ خود ان کے پاس جائیں، وہ اتنا بڑا آدمی ہے، اور ان کی عزت اور مقام جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو بلائیں، وہ تو ہو سکتا ہے خوف زدہ ہوں کہ مجھ کو کیوں حاکم بلا رہا ہے، نہیں، حاکم ان کے پاس جائے گا۔ اور جس وقت یہ آتے ہیں وہاں پر، ان کے ساتھ محمد عبد الوہاب کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی صلاحیتوں سے نوازا ہوا تھا، ان کے پاس علم تھا، گفتگو کا طریقہ، سلیقہ، اور خاص طور پر جس وقت عقیدہ توحید کے اوپر وہ بات کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر، یعنی یہ خاص ان کے اوپر کرم تھا۔ خیر جس وقت ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان کو عقیدہ توحید کے بارے میں بتایا، تو محمد بن سعود جو ہے انہوں نے اسی وقت کہا، انہوں نے کہا جی کہ بسم اللہ، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے کو مکمل اپنی یقین دہانی کراتا ہوں۔ اس وقت ایک جملہ انہوں نے کہا تھا محمد بن عبد، وہ کہا تھا الدم بالدم والحدم بالحدم، ہاں جی، میرا خون آپ کا خون، ہاں جی، آپ کی تباہی میری تباہی، آپ کی عزت میری عزت۔ صحیح، انہوں نے کہا جی دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ ہمیں چھوڑ کے نہیں جائیں گے، جیسے ہمارے ہاں پگڑیاں چینج کرنے والا پگڑیاں، بالکل، یہ اصل میں یہ جو جملہ ہے نا
الدم بالدم والحدم بالحدم. یہ عربوں کے ہاں یہ معروف سی بات، کسی معاہدے کو اگر پختہ کرنا ہوتا تھا اس وقت یہ الفاظ استعمال کیے جاتے. بالکل ٹھیک. اچھا اب یہ ہے کہ محمد بن سعود رحمہ اللہ دونوں اب ایک طرف محمد عبد الوہاب اور ایک طرف یہ شخصیت، ان دونوں کے اندر میثاق درعیہ ہوتا ہے جی. اور یہ وہ میثاق درعیہ تھا جس کی بنیاد پر یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت یا عقیدہ توحید اس کو پھیلایا گیا. بالکل ایسا حکومت کی طرف سے بھی اور ان کی طرف سے بھی. انہوں نے کہا کہ جی دیکھیے میں صرف 1 منٹ رہوں گا. جی جی جی. انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں چھوڑ کے نہیں جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں انشاءاللہ جب تک آپ نہیں کہیں گے اس وقت ہمیں چھوڑ کے نہیں جائیں گا. دوسرا محمد بن سعود نے کہا، انہوں نے کہا جی کہ میں نے کوئی ٹیکس لگا رکھے ہیں، جس وقت فصل پکتی ہے تو وہ ٹیکس سے آپ مجھے نہیں روکیں گے. اب یہ بات غیر شرعی تھی تو پتہ انہوں نے جواب کیا دیا. انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، آپ حکومت قائم کریں، عقیدہ توحید کو آپ نافذ کریں، اس کی برکات سے آپ کے پاس غنیمت کا مال اتنا آئے گا کہ آپ کو ٹیکس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اور پھر یہی ہوا، تاریخ نے ہمیں بتایا. آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں سعودی عرب کے اندر یہ خیر و برکات، یہ رزق کی وافر ہونا، ہاں جی یہ اتنی برکتیں ہیں واللہ اس ملک کے اندر ساتھیوں. کہ میں ناظرین کو بتانا چاہوں گا، وہ لوگ باتیں کرتے ہیں مختلف، لیکن حقیقت جا کے دیکھیں سعودی عرب کے اندر ہر چیز وافر ہے اللہ تعالیٰ. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور پھر اس کے بعد یہ عقیدہ توحید کی برکت. یہ واحد ملک ہے جس کے اندر نہ شرک ہے، نہ بدعات ہے، نہ خرافات ہیں، نہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں جس کے اوپر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی خیر. اس کے نتیجے میں پھر یہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے زمین سے ہر طرف سے خیر و برکات کے دروازے کھول دیے. بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے. تو یہ ان کا امتیاز بھی ہے کہ ایک دینی رہنما اور ایک سیاستدان کہہ لیجئے یا حاکم جو ہے وہ دونوں مل کے ایکولی، یہ نہیں ہے کہ کوئی سپیریئر ہے، کوئی ان دونوں نے یہی طے کیا کہ دینی معاملات کو آپ دیکھ رہے ہیں اور دنیاوی معاملات کو ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس طرح وہ سعودی عرب کا عطا صاحب چونکہ نیشنل ڈے ہے، میں اس موقع پر ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ جی یعنی حقیقت پوچھتے ہیں، وہ ہیرو ہے. بھائی دیکھیے نا، اصل میں موجد اس یعنی بانی سعودی عرب کون ہے؟ وہ عبدالعزیز بن عبد الرحمن بن فیصل آل سعود ہیں رحمہ اللہ. یہ وہ عبقری شخصیت تھی. میں نے ان کی بڑی دقیق نظروں سے ان کا مطالعہ کیا، ان کی زندگی کا. اور ان کی بہن نورہ جن کے نام پر ریاض کے اندر خواتین کی سب سے بڑی یونیورسٹی بنائی، جامعہ نورہ. حقیقت بات یہ ہے کہ یہ نورہ جو تھی اپنے بھائی سے 1 سال بڑی تھی. اچھا. اور یہ اتنی عظیم عورت تھی، جس وقت یہاں سے ایک وقت آیا، مجبور ہو گئے ان کے والد گرامی ریاض سے کویت وہاں پر. تو کویت کے جو حکمران آل صباح جن کی آج بھی وہاں پر حکومت ہے، انہوں نے کو ویلکم کیا، شاہی مہمان رکھا. ملک عبدالعزیز جو تھے یہ صحرا میں نکل جاتے تھے، ان کے ہاتھ میں عصا ہوتا تھا، وہ زمین کے اوپر زور زور سے مارتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں کب اپنی حکومت واپس لوں گا، اپنے آباء و اجداد کی حکومت ریاض کے اوپر میں کب قبضہ کروں گا. تو ان کی بہن جو نورہ تھی نا، وہ کہا کرتی تھی بھائی مردوں کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ گھروں کے اندر رہیں، اٹھو نکلو باہر جاؤ، جا کے ہمت کرو، ایک دفعہ ہارو گے پھر آؤ، واپس آؤ، اپنی شکست کا جائزہ لو کہ ہمیں شکست کیوں ہوئی ہے، پھر دوبارہ حملہ کرو. پھر اگر خدا نخواستہ شکست ہوتی ہے تو پھر اس بات کا جائزہ لو کہ ہمارے اندر کیا کمزوریاں رہ گئی، ہمارے اندر کیا خامیاں تھیں، ان کی ہمت اور پھر وقت آئے گا. اور پھر یہی ہوا کہ جس وقت ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ وہ 40 آدمیوں کے ساتھ جس وقت نکلنے لگے تو ان کی والدہ اور ان کے والد اور ان کی یہ بہن، والدہ یعنی ایک وہ ہجوم کرنے چاہ رہے تھے ظاہر ہے، تو وہ رو رہی تھی، لیکن نورہ جو تھی وہ اپنے بھائی کو تھپکیں دے رہی تھی. وہ کہتی جاؤ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں. اور اس کی تشجیع سے بلا شبہ اچھا پھر جب کامیابی ہوتی ہے تو ملک عبدالعزیز جو رحمہ اللہ وہ بڑے فخر سے مجالس کے اندر، جنگوں کے اندر ہاتھ مار کے انا اخو نورہ، انا اخو نورہ، میں نورہ کا بھائی ہوں. اس اعتبار سے اور ہر روز آپ کو تعجب ہوگا کہ جب وہ ریاض میں ہوتے تھے تو ہر روز نورہ کے اپنی بہن کے گھر جاتے تھے، عصر کی نماز کے بعد وہاں پہ گاوا پیتے تھے اور بہن کے ساتھ مشورے کرتے تھے.
یہاں میں یہ بھی بعض لوگوں کی یہ بھی ایک مسکنسپشن ہے کہ جی عورتوں کا کیا تعلق ہے. نہیں, جو خاندانی عورتیں ہیں, سمجھدار عورتیں ہیں, ذہین اور فطین عورتیں ہیں, وہ حکمرانوں کو, اپنے بھائیوں کو جی مشورے دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور اسی لیے نورا کا کردار جو ہے, اور یہاں پہ میں شاہ عبداللہ رحمہ اللہ کا ذکر کرنا کہ انہوں نے یہ تجویز پیش کی, جیسے خواتین کی یونیورسٹی بنائی گئی نا, تو کہتے ہیں میں نے کئی دن استخارہ کیا اس کا نام کس کے نام پہ رکھوں. تو میں نے کہا, انہوں نے کہا کہ میں اپنی پھپھی کے نام نورا کے نام اس کا یونیورسٹی کا نام رکھوں گا, اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے. تو بہرحال ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ انتہائی بہادر, انتہائی شجاع اور انتہائی حکیم آدمی تھے. اچھا سبحان اللہ, سخاوت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میرے آل سعود کے ساتھ بہت قریبی, لیکن مجھے جن سمو الامراء سے بلکہ میرے لیے شرف ہے کہ میں ملک سلمان رحمہ اللہ حافظہ اللہ سے کئی دفعہ میری الحمدللہ ملاقاتیں ہوئی ہیں. اور جب بھی سبحان اللہ پروفیسر ساجد میر صاحب کے ساتھ ہم ان کے کیا کہنا چاہیے ان کے ساتھ ہوتے تھے, تو پروفیسر صاحب رحمہ اللہ کی بدولت ملک سلمان سے جب بھی ملاقات ہوئی, اب یقین جانیے آغاز ہی پاکستان سے ہوتا تھا, پاکستان کے ساتھ تعلقات کے ساتھ. وہ پرانے پاکستان کو جاننے والے یہ نہیں ہے, وہ پاکستان کی ہسٹری سے واقف ہیں. صحیح. اس خاندان کے اندر کوٹ کوٹ میں نے جو محسوس کیا, اپنا میرا جو تجربہ ہے, تواضع, علماء کے ساتھ محبت, دین کے ساتھ محبت, عقیدے کے ساتھ محبت, خیر کے ساتھ محبت, یہ اس خاندان کے اندر کوٹ کوٹ. بھئی 100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے یہ حکومت قائم ہے, اور اس وقت ہم اگر یہ کہیں کہ الحمدللہ یہ جو ہمارے سمو الامیر محمد بن سلمان ہیں, یہ قوم کا تارا ہے, اپنے عوام شدید محبت کرتے ہیں صحیح لوگ ان کے ساتھ, اس لیے کہ اس نے ایک نیا چینج, گیم چینجر والی بات ہے صحیح عوام کو. خیر, اب صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ان کے اندر یہ صفتیں موجود ہیں جی, اس وجہ سے عوام ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں. اور اس وقت اگر آپ یہ کہیں کہ دنیا کی جو انتہائی قوی اور سٹرانگ حکومتیں ہیں ان میں ایک حکومت جو ہے وہ سعودی عرب کی. بالکل ایسے ہی. مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ جو سعودی عرب میں ماشاءاللہ ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک استحکام ہے, ایک سکون کا جو فضا ہے, امن و امان ہے, اس کے اندر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کن کن ایلیمنٹس کا زیادہ اہمیت ہے؟ کیا عدل و انصاف کی زیادہ اہمیت نظر آتی ہے, یا اس میں کوئی اور ایلیمنٹ بھی ایسے ہیں کہ جس کی بدولت ان کو یہ نعمتیں نصیب ہوئی ہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ کی توحید کی برکات, اس کے بعد اسلامی نظام جہاں تک ممکن ہے انہوں نے نافذ کیا ہوا ہے, غریب اور امیر سب پر, کوئی فرق نہیں ہے. اسلامی حدود کا نفاذ امن کی علامت ہے. صحیح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے نا کہ ایک حد کا قیام 40 دن کی موسلا دھار برش سے زیادہ, بارش سے زیادہ نفع بخش ہوتا ہے. تو آپ بھی دیکھتے ہیں شیخ صاحب تو ماشاءاللہ ساری زندگی ادھر ہی رہے ہیں, تو ہم بھی تھوڑا عرصہ جب رہے ہیں تو دیکھتے تھے کہ رات کو لوگ سفر کر رہے ہیں مکہ سے مدینہ یا مدینہ سے مکہ مکرمہ آنے کے لیے, 500 کلومیٹر کا سفر ہے, تو تھک گئے ہیں تو گاڑی سائڈ پر لگائی ہے, چٹائیاں بچھائی ہیں, دریاں بچھائی ہیں, اور پوری فیملی سوئی ہوئی ہے, کوئی پرواہ ہی نہیں, ہم خود سوتے رہے, کوئی فکر ہی نہیں ہے جی, کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ کیا ہوگا. بڑے آرام سے مزے سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, اور سوئے اور صبح اٹھے کے چلے جائیں گے, جبکہ باقی ممالک میں یہ صورتحال نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی برکات اور اسلامی نظام کی نفاذ کی یہ برکات ہیں کہ جس کی وجہ سے امن ہے اور سکون ہے. اور جو اس سے پہلے بات آپ نے شیخ صاحب شروع کی تھی کہ مناہج تعلیمیاں, ہاں جی, اگر سعودی عرب کا منہج تعلیم پاکستان میں آ جائے تو اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہوگی. اللہ فرق آپ نے اور میں نے دیکھا ہوا ہے کہ وہاں پہلی کلاس میں جو بچہ جا رہا ہے اس کو توحید کی آیات یاد کرائی جاتی ہیں, بالکل ایسے ہی ہے, اس کو اللہ کی صفات کی حدیث یاد کرائی جاتی ہے, بالکل ایسے, ان کو نماز روزہ حج زکوٰۃ, وہ میٹرک تک پہنچتے پہنچتے وہ تو اچھا خاصا عالم دین بن چکا ہوتا ہے. مجھے یاد ہے پہلی کلاس میں نے پڑھا تھا کہ یا دوسری کلاس میں تھا, وہ من ربک, تو جواب ربی اللہ الذی خلقنی وربانی, وہی میں کہہ رہا ہوں اتنا بہترین منہج ہے ان کا تعلیم کا کہ ایک چھوٹا بچہ, میں مسجد نبی میں بیٹھا ہوا تھا جی, تو چھوٹے چھوٹے بچے 5-6 نا فٹ بال کھیلتے کھیلتے آئے,
جی مسجد کے اندر بھی ان کو پتہ نا وہ چابیاں رکھ کے اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہ کھیلتے کھیلتے جماعت ہو چکی تھی تو ایک نے کہا کہ اقامت کہو, ایک جو نا ان کا امام بن گیا. جی اب اقامت کے بعد دوسرے نے کہا نہیں میں نے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی, تو وہ چپ کر کے پیچھے آ گیا اور دوسرا آگے گیا اور اس نے جماعت کرائی. اور میں یہ منظر دیکھ کر بڑا خوش ہوا کہ یہ ابتدائی کلاسوں کے بچے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ نماز جماعت سے گزر جائے تو پھر جماعت کیسے کرو, الگ سے کرائی جاتی ہے, اقامت کیسے کہنی ہے, امام کس کو بنانا ہے. اور ہمارے ہاں المیہ ہیں, المیہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ ایک مسجد میں ہم نے نماز پڑھی تو اتفاق سے امام جو تھا وہ مہمان تھا. جی جو مسجد کا امام تھا اس نے مہمان کو عزت افزائی کے لیے آگے کر دیا. جی اور مجھے یاد ہے کہ اس امام صاحب نے سپیکر میں کہا کہ بھائی میں امام ہوں, عصر کی 2 رکعتیں پڑھوں گا, تو میں مسافر ہونے کی وجہ سے 2 رکعتیں پڑھوں گا, آپ لوگ اپنی 4 رکعتیں پوری کر لیں. ٹھیک. یقین مانے جامع مسجد تھی اور سلام جب پھیرا تو آدھے سے زیادہ لوگوں نے سلام پھیر دیا اور جو کھڑے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. کچھ نے نماز توڑ دی اور باقاعدہ امام صاحب سے لڑنا شروع کر دیا کہ آپ نے ہماری نماز خراب کر دی. اللہ المستعان. تو یہ ہے تعلیمی مرض کا فرق. اگر یہ متحد ہو جائے تو ہماری ابتدائی کلاسوں میں کم از کم بچوں کو میٹرک تک ایک اچھا مسلمان بننے میں مدد ملے. بڑے صاحب آپ سے بات جاری رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم سلمان راشد صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی انجینئر صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے. جی الحمدللہ, جزاک اللہ, آپ کا شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. سعودی عرب اور پاکستان کا جو یہ دن ہے یوم الوطنی, اس میں پاکستانی کس طرح اظہار محبت کر رہے ہیں سعودی عرب کے ساتھ, اور ان کے جو درینہ تعلقات ہیں, جو دلی لگاؤ ہے, اس حوالے سے آپ کا کیا پیغام ہے, کیا فرمائیں گے؟ جی بالکل, ابھی سعودی عرب میں جو یوم الوطنی ہے یہ بھی اب جو ہے نا وہ بڑے جوش اور جذبے سے یہاں پہ منایا جاتا ہے, اور ہمیں تو اس طرح محسوس ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کا جو ہے نا وہ جشن آزادی کی طرح اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے سعودی عرب میں. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہر طرف جو ہے نا وہ سبز پرچم جو ہیں وہ لہرا رہے ہیں پورے. ہم چونکہ ریاض میں موجود ہوں یہاں پہ, تو ہر جگہ پہ پھر دفاتر میں تقریبات ہوتی ہیں, اور اس میں ہم جو پاکستانی کمیونٹی ہے وہ اس میں جو ہے نا وہ بڑا اس کو سیلیبریٹ کرتی ہے, بھرپور طریقے سے سیلیبریٹ کرتی ہے. اور ہم یہاں پہ مطلب دفاتر میں سیلیبریٹ کرتے ہیں, اس کے علاوہ تقریبات کی جاتی ہیں, اور جو مقامی سطح پہ تقریبات ہوتی ہیں اس کی. تو اس کو واقعی مطلب جو بڑے ایک جو ہے نا وہ پاکستانی اس کو اپنا جشن آزادی ایک طرح سے مطلب سمجھ کے منا رہے ہوتے ہیں. اور اس دفعہ جو ہے نا وہ جو ابھی ریسنٹلی ہمارا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے سعودیہ کے ساتھ, آپ یقین کریں کہ یہ بہت بڑا ایک جو ہے نا وہ گیم چینجر بنا ہوا ہے اس سوسائٹی میں, پاکستانیوں کے لیے بھی اور سعودیوں کے لیے بھی. تو اس دفعہ جو ہے نا وہ جذبہ ایک ڈیفرنٹ طریقے سے نظر آ رہا ہے لوگوں میں, ایون پاکستانیوں میں بھی, اور سعودی جو ہے نا سعودیوں کا ٹورڈز پاکستانی جو ان کا ریئیکشن ہے وہ واقعی, اور ایٹیٹیوڈ کافی اس میں چینج ہے, اور وہ بڑا ایک بھائی چارہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. اچھا, حالیہ جو معاہدہ ہوا ہے اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اس کی سیلیبریشنز بڑھ گئی ہیں, یا یہ محبت کا جو لیول ہے یہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ لوگوں کے وہاں پہ جذبات کیا ہیں؟ جی بالکل, اس جو ایگریمنٹ کی وجہ سے نہ صرف اس نیشنل ڈے کے اوپر, اس کے علاوہ بھی دفاتر میں جو پاکستانیوں کا جو پاکستانی اور جو سعودیوں کا آپس میں جو آپ اس کو بھائی چارہ کہہ سکتے ہیں, وہ بہت زیادہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے. اور کل بھی ایون جو یہ جو یوم الوطنی کی تقریبات تھیں, ہم دیکھ رہے تھے کل رات کو کہ مطلب ہمیں لگ رہا تھا کہ سعودی اتنے لوگ نہیں ہیں جتنے پاکستانی اس میں سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو اور وہ یہ بہت زیادہ سیلیبریشن جو ہے نا پاکستانیوں کی طرف سے بھی نظر آ رہی تھی سعودی نیشنل ڈے پہ. تو اس میں کافی جو ہے نا وہ جوش و خروش ہوتا ہے, اور یہ ایگریمنٹ کے بعد جو پاکستانی کمیونٹی میں بھی بہت زیادہ جوش و خروش ہے اس نیشنل ڈے کو لے کے. اچھا, یہاں پہ ہمیں ایک پیغام یہ بھی میں جاننا چاہوں گا, کیا ہمارا جو انداز ہے سیلیبریٹ کرنے کا 14 اگست پاکستان میں اکثر دیکھتے ہیں کہ جس انداز سے کیا جاتا ہے آپ کے علم میں ہی ہے, تو کیا اسی طرح کے کچھ انداز وہاں میں بھی اختیار کیے جاتے ہیں؟ وہ شور شرابہ, وہ ون ویلنگ, اور وہ جو سلنسر نکالنا اور ایسی چیزیں کیا وہاں بھی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں؟
دیکھیے لوگ تو نکلتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، لوگ سڑکوں میں نکلتے ہیں، لوگوں نے اس کو سیلیبریٹ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور کیونکہ اصل میں مختلف پروگرامز ہوتے ہیں، جیسے فائر ورکس ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ دیکھنے کے لیے لوگوں نے وہ لے جاتے ہیں، لوگ اپنے بچوں کو لے کے جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں. لیکن بہرحال قانون کے دائرے میں رہ کے یہ چیزیں ہوتی ہیں. پولیس جو ہے اور قانونی ادارے جو ہے وہ ہوتے ہیں یہاں پہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. اور مطلب بالکل فری ہینڈ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. مطلب رش ہوتا ہے سڑکوں پہ، لوگ نکلتے ہیں، لیکن وہ سائلنسر والا جو ہے نا وہ کام نہیں ہوتا، تو وہ اس کو تھوڑا سا جو ہے نا اس پہ کنٹرول کیا جاتا ہے. مولانا آپ موجود ہیں، آپ گفتگو کرنا چاہیں گے، کچھ پوچھنا چاہیں گے تو آپ ڈائریکٹلی بات کر سکتے ہیں. سلمان کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہیں؟ جی جی الحمدللہ خیریت سے. آپ کیسے ہیں؟ ہم آپ کو بڑا مس کر رہے ہیں ریاض میں. آپ تو ادھر جا کے بھول ہی جاتے ہیں واپس جو ہے نا وہ سعودیہ کو. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بھائی جب ہم پاکستان آتے ہیں تو سعودی عرب بھولتے تو خیر نہیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہاں کا ماحول اور یہاں کی محبتیں، اور جب آپ کے پاس جاتے ہیں ریاض میں تو وہاں کی محبتیں. بہرحال یہ ہے کہ آج کا دن بلا شبہ ہم دونوں ملکوں کو، ہم کے عوام کو مبارکباد دیں گے، اور سعودی حکومت کو بھی، اور وہاں کے جو شاب ہیں، نوجوان ہیں، وہاں کے نوجوان نسل، اور وہاں پہ سعودی عوام کو بھی، اور اس کے ساتھ باقی بھی جو کمیونٹی ہے 1.6 ملین جی بلکہ اس سے بھی زیادہ، ان سب کو یہ کے لیے یہ دن جو ہے یہ بڑا مبارک دن ہے. اور اصل میں یہ تجدید عہد کا دن ہے. ایسے ہی ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جو پیغام، جو میسج جس طریقے سے انہوں نے متحد کیا، اور جس طریقے سے عقیدہ توحید کو انہوں نے، مجھے اس موقع پر ایک بات یاد آ رہی ہے. آپ گفتگو جاری رکھتے ہیں. سلمان صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں. آپ جنرل سیکرٹری ہیں پیغام ٹی وی سعودی عرب کے. بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوئے. جی محترم عبدالمالک صاحب. جی بہت شکریہ. ملک خالد رحمہ اللہ سے ایک صحافی نے سوال کیا تھا، بڑی پرانی بات ہے. جی اس نے کہا کہ یہ بتائیں کہ آپ کی حکومت کب تک قائم رہے گی، آل سعود کی حکومت کب تک قائم رہے گی؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ جب تک ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق، اس کے بتائے اصولوں کے مطابق ہم حکومت چلاتے رہیں گے، ہماری حکومت باقی رہے گی. صحیح. یہ بنیاد ہے. ملک عبدالعزیز کے بارے میں جو میں نے معلومات ہے اس کے مطابق یہ تھی کہ جس وقت انہوں نے مکہ مکرمہ کے اندر گئے، بیت اللہ شریف کے دروازے کو پکڑ کر انہوں نے جو دعا کی تھی وہ یہی کہی تھی کہ یا اللہ میں تو اسے یہ دعا مانگتا ہوں کہ میرے آل اولاد کے اندر اس حکومت کو اس وقت تک باقی رکھنا جب تک ہم تیرے قوانین کے مطابق، تیرے عقیدے کو مطابق. صحیح. اور ملک عبدالعزیز کا عقیدہ اتنا پکا تھا، اتنا پختہ تھا اس معاملے میں. اور جیسے کہ ابھی بھٹی صاحب فرما رہے تھے، اور شیخ نصاب میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب انہوں نے دریا میں وہ مارکا ہوا تو اس کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا تھا الحکم للہ ثم لعبدالعزیز. بالکل. تو وہ اعلان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ توحید کے اوپر، عقیدے کے اوپر سب سے زیادہ. اور یہ جو مناہج وہاں کے بنائے گئے ہیں نا، میں اس بات کا مجھے علم ہے. ہمارے پاس ٹائم ذرا مختصر ہے، آخری میسیج کبار علماء کرام وہ انہوں نے شامل ہوئے ہیں. تو بہرحال مجھے بھی اندازہ ہے کہ وقت ہمارے پاس جو ہے بالکل تھوڑا ہے. میں پیغام ٹی وی کا نہایت شکر گزار ہوں کہ اس موقع کی مناسبت سے، آج کا جو سعودی نیشنل ڈے ہے اس کی مناسبت سے انہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے. اور ہم نے الحمدللہ جو ہمارے دل کی باتیں تھیں اس پہ ان کے ساتھ محبت کا، ان کے وہاں کے عوام کو مبارکباد دینے کا، اور ان کی وہاں کی قیادت کو، اور پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات جو ہیں وہ انشاءاللہ پہلے بھی بہت اچھے تھے اور آئندہ بھی انشاءاللہ اور زیادہ بہتر ہوں گے. بہت شکریہ. بھٹی صاحب آپ بھی آخری میسیج، آخری پیغام چند منٹوں کا دیجیے. آخری میسیج ہماری طرف سے سعودی حکومت، سعودی سپہ سالاران اور سعودی نوجوانوں کو اور سعودی معاشرے کے تمام افراد کو مبارکباد. اللہ تعالیٰ یہ دن ان کی زندگی میں بار بار لائے اور اس ملک پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے. آمین آمین. بہت شکریہ مولانا مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب، آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود تھے. جزاک اللہ خیر. مولانا عبدالمالک مجاہد صاحب آپ کا بہت شکریہ تشریف آوری کا. آپ کا بہت شکریہ. آپ کی ہم نے بڑی مزیدار گفتگو سنی، بڑا مزہ آیا. سر محظوظ تو ہم ہوئے ہیں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. ناظرین
یہ تھا یوم الوطنی سعودی عرب کا جس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، اور ہمیں پتہ چلا، بہت ساری انفارمیشن ہمیں اس پروگرام میں ملی ہے کہ کس طرح سعودی عرب کی قیادت دین سے جڑی ہوئی ہے، اور کس طرح اب سعودی عرب پاکستان کے ساتھ بھی ایک آفیشیل معاہدے کے تحت جڑ گیا ہے۔ ہماری بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں ایسے معاہدوں کے ساتھ سعودی اور پاکستان تعلقات کے حوالے سے، سعودی عرب کی قیادت سے، سعودی عرب کے عوام سے، ارض حرمین سے جو ہماری محبتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، بہت بڑھ گئی ہیں۔ ہماری نیک تمنائیں ہیں سعودی عرب کے لیے بھی، وہاں کے حکمرانوں کے لیے، وہاں کی عوام کے لیے، وہاں کے علماء کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے محفوظ رکھے، اور جس طرح امت اسلامیہ کی قیادت کر رہے ہیں اللہ یوں ہی ان کو ہمیشہ قائد رکھے، ان کو ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھے، پاکستان کو بھی ان کے شانہ بشانہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دونوں ملکوں کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔